ذہن کی رات 11 بجے واپسی ہوئی تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا تھا، لیکن کمرہ خالی دیکھتے یاد آیا وہ چھوٹا فتنہ فساد کا پیکٹ تو دوسرے کمرے میں تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے سے باہر آیا اور کچن کے مخصوص خفیہ کیبن سے ڈپلیکیٹ کیز نکال کر اوپر کے ذہن کی رات 11 بجے واپسی ہوئی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا، لیکن خالی کمرہ دیکھتے یاد آیا وہ چھوٹا فتنہ فساد کا پیکٹ تو دوسرے کمرے میں تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے سے باہر آیا اور کچن کے مخصوص خفیہ کیبن سے ڈپلیکیٹ کیز نکال کر اوپر کے پورشن میں آیا۔ اس نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ کمرہ بھی خالی تھا، ایک کے بعد دوسرا پھر تیسرا۔ ذہن نے لائن سے سارے کمرے چیک کیے، وہ کسی کمرے میں نہیں تھی۔ اسے نئے سرے سے چنبا ہوا، ماتھے پر گہرے بال پڑے۔ وہ اتنی رات کو کہاں تھی؟ اگلے 15 منٹ میں وہ پورا گھر چھان چکا تھا، پر سیر اسے کہیں نہیں ملی تھی۔ چھت، گارڈن، گھر کا بیک یارڈ، کہیں بھی نہیں۔ آخر میں نے ایکسی چیک کی، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ صحیح معنوں میں ذہن کو اب فکر ہونے لگی تھی، لیکن اس بات سے وہ خود بھی انجان تھا کہ بھلا اسے کیوں اتنی فکر ہو رہی ہے۔ اب اس نے اپنے قدم اپنے موم ڈیڈ کے پسندیدہ وجود کی کمرے کی طرف بڑھائے تھے۔ کمرے کے دروازے پر دستک دیتے وہ گہری سانس بھرنے لگا، جب اندر سے کم آواز پر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ سامنے LED پر بزنس نیوز چل رہی تھی۔ ڈیڈ، میں ابھی اس نے بولنے کے لیے منہ کھول رہی تھا کہ بیڈ پر نیم دراز اس کے ماں باپ کے درمیان لیٹی مخلوق کو دیکھ زبان کو گرا لگی۔ الیاس صاحب کے برابر میں ایک بڑا سا تکیہ رکھا تھا اور اس کے برابر میں سحر اس کی ماں سے لپٹی سو رہی تھی۔ سحر کا ایک پاؤں اور ایک ہاتھ اس کی ماں پر تھا اور اس کی ماں ہاتھ میں کوئی انگلش ناول پکڑے پڑھنے میں مصروف تھی، پر اب آنکھوں سے ریڈنگ گلاسز ہٹا کر ذہن کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا اتنی رات کو؟ خیریت؟ الیاس صاحب نے نیوز بند کرتے پوچھا۔ ہاں، بات کرنی تھی، پر یہ یہاں کیوں سو رہی ہے؟ ذہن نے حیرت سے پوچھا۔ یہ روز یہیں سوتی ہے اب کہ؟ الیاس صاحب نے غیر معمولی سنجیدگی سے کہا۔ ذہن کی لاپرواہی پر وہ اپنے مرحوم دوست سے شدید شرمندہ تھے، جب یہ اتنا بڑا سٹیپ اٹھا رہے تھے۔ پر یہ روز یہاں کیوں سوتی ہے؟ وہ اب بھی حیران تھا۔ وہ کیسے اس کی ماں باپ کی پرائیویسی کی بینڈ بجاتے 2 سال کے بچے کی طرح درمیان میں سو رہی تھی؟ کیونکہ اسے تمہارے کمرے میں ڈر لگتا ہے، وہ سو نہیں پاتی وہاں اب کہ؟ الیاس صاحب نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو ذہن نے اپنے جبڑے بھیجتے مٹھیاں بھی بھیج لیں۔ ڈر پر کیوں؟ میں تو کمرے میں ہی ہوتا ہوں۔ بیڈ کے ساتھ اٹیچ سیٹ پر ٹکتے وہ ابھی حیران تھا۔ تم سے ڈر کر ہی یہاں سوتی ہے وہ؟ اب کے بعد جواب اس کی ماں کی طرف سے آیا تھا اور الیاس صاحب کی آنکھوں میں سرد مہری تھی۔ ذہن نے لب بھینچے گہری سانس لی اور ایک نظر غلط سحر کی جانب دیکھ کے کمرے سے باہر جانے لگا۔ رکو ذہن، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اپنا ناول سائڈ ٹیبل پر رکھتے وہ مزید اٹھ کر بیٹھنے لگی، جب سحر نے کروٹ بدلی اور دوسری جانب رکھے تکیے پر چہرہ ٹکا گئی۔ ذہن نے ایک نظر سوتی ہوئی سحر پر ڈالی اور واپس بیٹھ گیا۔ میں سحر کا ایڈمیشن کروانا چاہتی ہوں، وہ پڑھنا چاہتی ہے۔ الیاس صاحب ایک بار پھر نیوز آن کرتے مصروف ہو چکے تھے۔ جیسا آپ کو مناسب لگے، عام سے لہجے میں پر ہمیشہ کی طرح لاپرواہ انداز۔ وہاں موجود دونوں میاں بیوی کو بری طرح چبھا تھا۔ کل یا اس ویک میں جب تم فری ہو جاؤ تو سحر کو کسی اچھے سے گرلز کالج لے جانا ایڈمیشن کے لیے۔ عابدہ بیگم نے سحر کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرتے کہا، پر جواباً ذہن اٹھ کھڑا ہوا۔ سوری مام، میں فری نہیں ہوں، میرا لاسٹ ایئر ہے، میں رسک نہیں لے سکتا اپنی پڑھائی پر، آپ چلی جائیے گا پلیز۔ وہ صاف دامن بچاتا رکا نہیں تھا، بلکہ کمرے کا دروازہ بند کرتا باہر جا چکا تھا۔ ذہن کے جاتے ہی الیاس صاحب نے غصے سے LED بند کی تھی۔ اب بھی یہی کہیں گی کہ میرا فیصلہ ٹھیک نہیں تھا؟ یہ بچی میرے دوست کی امانت ہے میرے پاس، مجھے میری اپنی بیٹی کی طرح عزیز اور پیاری ہے۔ میں اسے آپ کے بیٹے کی لاپرواہی کی بینڈ نہیں چڑھا سکتا، نہ اس پر اسے مزید تھوپ سکتا ہوں۔ وہ تو مرد ہے، چند دن باندھ بھی دیا تو کب تک باندھ سکتے ہیں، اس لیے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ کل ملک کو بلا لیجیے گا، مجھے یقین ہے وہ انکار نہیں کرے گا۔ وہ غصے اور رنج سے کہتے بستر پر کروٹ بدل گئے۔ اور لائٹ آف کر دیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ آخری آواز ان کی کمرے میں یہی گونجی، جبکہ وہ خود بھی آنکھیں موند کر سحر کو اپنی آغوش میں لے گئی۔ یہ چھوٹی سی لڑکی انہیں اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز تھی، اور اس کی خوشیاں بھی۔ سر عارضہ خانزادہ آئے ہیں۔ مینیجر کے انفارم کرنے پر اس کے لیپ ٹاپ پر چلتے ہاتھ پال بار کو رکے، ماتھے پر ایک بال نمودار ہوا، پھر اچانک مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھاؤ، کچھ سوچتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر ہی تو ہوئی تھی اسے کام مصروف، وہ جانتا تھا آدھا کو اس کے پاس ضرور رہے گا، پر فوراً آ جائے گا وہ نہیں جانتا تھا۔ پر اب جب وہ خود ہی حساب چکتا کرنے آ گیا تھا تو حساب بے باک کرنا تو بنتا تھا۔ مضبوط قدم رکھتا وہ لاؤنج میں آیا تو سامنے کا اوج پر انارا کو پین کاپی پکڑے مصروف دیکھا۔ ہونٹ بے اختیار مسکراہٹ میں ڈلے، پر وہ باران کی جانب متوجہ نہیں تھی۔ باران نے فی الوقت اسے تنگ کرنے کا ارادہ ترک کیا اور ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ جو ہی ڈرائنگ روم میں قدم رکھا تو اضطرابی کیفیت میں عارضہ کو ادھر سے ادھر ٹہلتا پایا۔ وہ بہت بکھرا بکھرا سا لگ رہا تھا۔ باران اسے دیکھتے لب بھیج گیا کہ وہ خود بھی بخوبی واقف تھا، جب کوئی اپنا دغا دے تو کیسا لگتا ہے، جس کو آپ اپنا مخلص سمجھیں وہ آپ کے کسی اپنے کی جان لے لے تو کیا حالت ہوتی ہے۔ باران بھی تو اس دور سے گزر چکا تھا، تو اس کی اندرونی کیفیات سے بخوبی واقف تھا۔ اور ایک وجہ عارضہ سے ہمدردی کی یہ بھی تھی کہ بہت پہلے اس کا باپ باران دلشیر کا محسن رہ چکا تھا، اور باران دلشیر احسان بھولنے والوں میں سے نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ
عارضہ کتنی سازشوں کے بعد بھی عارضہ خانزادہ ابھی تک زندہ اور صحیح سلامت تھا، ورنہ اس کے نام نہاد اپنوں نے اس کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ فرمائیے کہ احسان نہ ہوا برخوردار صبح پر برائے جمان ہوتے بہرحال نے سکون سے پوچھا تو عارضہ کو سیما سے گول لگا، اس کی سرخ ہلکی سوجی آنکھیں اس بات کی گواہ تھی کہ وہ بہت دیر تک رو چکا تھا اور تھکن اس کی انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ میری بیوی کہاں ہے؟ عارضہ نے بے قراری سے مٹھیاں میچتے دانت پیستے پوچھا تو بہرحال نے بے اختیار ہنسا۔ بیوی تمہاری ہے، پوچھ مجھ سے رہے ہو؟ دماغ درست اور اپنے ٹھکانے پر آیا تمہارا؟ بہرحال کا لہجہ طنزیہ اور سلگا دینے والا تھا اور حسب معمول مقابل بڑھا گیا تھا۔ میری بیوی کہاں ہے؟ اب کے عارضہ کا لہجہ بلند اور سخت تھا۔ تم یہاں چیخ چیخ کر اپنی جان بھی دے دو تو بھی اپنی مرضی اور منشا کا جواب حاصل نہیں کر سکتے مجھ سے، اس لیے لہجہ دھیما رکھو، جب تک تمہارے سوال درست نہیں ہوگا جواب نہیں ملے گا۔ صوفے کے پشت سے ٹیک لگاتے بہرحال نے ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر چڑھائی۔ عارضہ گہری سانس لیتے انگ انگ میں شکست سی لیے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے۔ بہرحال نے بغور سے دیکھا، وہ حسین اور خوب روح ایک بھرپور توانا مرد تھا، یقیناً ایلف کے ساتھ سوٹ کرتا تھا۔ میں پہلے سے بہت پریشان ہوں بہرحال دلشیر، مجھے مزید پریشان مت کرو۔ بے بسی اس کے لہجے سے یہاں تھی۔ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں مسٹر عارضہ خانزادہ؟ بہرحال نے معصومیت سے پوچھا تو عارضہ کا دماغ گھوم گیا۔ اگر اس کے پاس موت ہوتا تو وہ سامنے بیٹھے اس مطمئن بغیرت آدمی کو ایک جان لیوا مکہ رسید کر کے کم از کم اس کا جبڑا ضرور توڑ دیتا، مگر مجبور تھا۔ فی الوقت بہرحال دلشیر نامی خبیث طوطے میں اس کی خود کی جان قید تھی۔ میں نے تم سے پوچھا ایلف عارضہ خانزادہ کہاں ہے؟ مجھے معلوم ہے وہ تمہارے پاس ہے، تمہارے ہوتے ہوئے اسے کوئی نہیں لے جا سکتا۔ اب کی بار عارضہ نے دانت پیستے کہا تو بہرحال کے چہرے کے تاثرات سخت ہی میں بدل گئے۔ میں ایلف عارضہ خانزادہ کو نہیں، ایلف دلشیر کو جانتا ہوں، اور میں اپنی بہن کسی ایسے شخص کے سپرد ہرگز نہیں کر سکتا جس کی سیکیورٹی میں خود بآسانی توڑ دوں۔ وہ اسے شرمندہ کرنا چاہتا تھا پر مقابل فی الوقت اس کیفیت میں نہیں تھا۔ وہ ایلف دلشیر نہیں، ایلف عارضہ خانزادہ ہے۔ اب عارضہ نے سختی سے جتایا۔ یہ بات اس پر ہاتھ اٹھاتے وقت یاد آئی تھی۔ بہرحال کا ٹھنڈا ٹھار لہجہ اسے چونکا گیا، یعنی وہ ہر بات ہر چیز سے واقف تھا۔ تم نے اس پر ہاتھ کیسے اٹھایا؟ وہ بہرحال دلشیر کی گڑیا تھی، میری بہن۔ تمہاری جرأت کیسی ہوئی اس پر ہاتھ اٹھانے کی؟ بہرحال دھاڑا تو عارضہ کلب بینچے اسے دیکھ لگا، دماغ کی نسیں ابلنے لگی۔ لاوارث نہیں تھی وہ اور نہ ہے۔ باخدا اگر تمہارا باپ میرا محسن نہ ہوتا تو ایلف پر ہاتھ اٹھانے کی پاداش میں تمہارے ہاتھ تمہارے تن سے جدا کر دیتا میں۔ بہرحال کو رایا تو عارضہ نے زور سے آنکھیں میچیں۔ وہ میری بیوی اور یہ میرا معاملہ ہے، ہمارا پرسنل معاملہ جسے میں اپنے طریقے سے حل کر لیتا۔ کسی تیسرے کو حق نہیں کہ وہ اسے مجھ سے دور لے جائے۔ وہ مسز عارضہ خانزادہ ہے، عارضہ بپھر کر بولا، اسے بے توقیر کرتے، جھوٹا کہتے، اسے تھپڑ مارتے۔ یاد آیا تھا وہ مسز عارضہ خانزادہ ہے، ڈیم اٹ۔ بہرحال کی آواز بھی بلند ہوئی تھی۔ نہ چاہنے کے باوجود عارضہ کے کندھے جھکنے لگے تھے۔ وہ گلٹی تھا۔ مجھے اسے بات کرنی ہے۔ عارضہ نے جیسے بحث سمیٹنی چاہی، ضرور کروا دیتا اگر وہ کرنا چاہتی، پر ہوش میں آتے ہی اس نے سب سے پہلے اسٹیٹمنٹ یہ دیا کہ وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ جتنی زیادتی اور بے اعتباری تم اس کے ساتھ کر چکے ہو وہ تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ بہرحال کے جھوٹ پر عارضہ کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ جلد تمہارے گھر کھولا۔ ابھی بہرحال بول رہا تھا جب عارضہ نے سختی سے بات کاٹی۔ سوچنا بھی مت، بیوی ہے وہ میری، اور میرے ہونے والے بچے کی ماں بھی۔ وہ کسی صورت مجھ سے اور میں اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا، سمجھے تم اسے یا وہ خود کو لاکھ پردوں میں چھپا لے، پر مجھ سے نہیں بچ سکتی۔ میں اسے یہاں سے لے جاؤں گا، وہ صرف اور صرف میری ہے اور میرے پاس رہے گی۔ وہ کھڑے ہوتے سختی اور جنون سے بولا تو عارضہ بہرحال آنکھیں سکیڑے اسے دیکھ لگا۔ مجھے چیلنج کر کے منہ کی کھاؤ گے؟ بہرحال نے ہنستے ہوئے اس کی بات تمسخر میں اڑائی۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ مسٹر بہرحال دلشیر، تمہاری ہزاروں کی سیکیورٹی اور فوج بھی میرے جنون کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ مضبوط لہجے میں کہتا وہ وہاں سے باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ غصے سے سن فن کرتا باہر نکلا اور جھٹکے سے سیاہ مرسڈیز کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر زور سے اسٹیئرنگ وہیل پر مارا۔ تم مجھ سے الگ نہیں ہو سکتی ایلف، کسی صورت بھی نہیں۔ بھول گئی شاید کہ عارضہ خانزادہ کو تمہاری سوچوں پر، سانسوں پر بھی دسترس حاصل ہے۔ میں دیکھتا ہوں تم اتنا بڑا اسٹیپ کیسے لیتی ہو، تمہاری جرأت بھی کیسے ہوئی یہ سوچنے کی۔ گاڑی سٹارٹ کرتے وہ بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ نیپی دوسری طرف بہرحال صوفے کے پشت پر سر رکھتے گہرا مسکرایا۔ دیٹ the spirit I want from you عارضہ خانزادہ، وہ مسکرا رہا تھا، گہری مسکراہٹ۔ وہ ایک اور چال چل چکا تھا۔ آنکھیں کھولتے وہ اپنی انگلیوں کو دیکھ لگا، پھر بے ساختہ مسکرایا۔ میں اس کھیل کا ماہر نہیں، پھر بھی سب خود بخود کٹ پتلی بن جاتے ہیں۔ لہجے میں بلاغی معصومیت تھی، گویا بہرحال دلشیر سے زیادہ کوئی معصوم ہی نہ ہو سوائے اس پنک ریبٹ کے۔ میں خود اس کے ہاتھ پپٹ بننے کو ریڈی ہوں۔ انارا کو یاد کرتے اس کے چہرے پر محبت کے رنگ بکھرے۔ وہ کچھ دیر بعد ڈرائنگ روم سے باہر نکلا اور واپس اندر آیا تو ٹھٹک کر رکا۔ انارا لاؤنج میں رکھے لینڈ لائن کان پر لگائے کھڑی تھی اور کسی سے محو گفتگو تھی۔ بہرحال نے اسے پکارا تو انارا بری طرح چونکی، پھر جلد نارمل ہوتے فون واپس نیچے رکھ دیا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی تھی جب اچانک ڈرائنگ روم سے بہرحال کی مخصوص غصے میں دھاڑنے کی آواز سن بری طرح چونکی۔ فوراً اسے کھڑی ہوتی وہ باہر جانے لگی جب لینڈ لائن بجنے لگا۔ یہ لینڈ لائن صبح سے تیسری بار باہر آتا، لیکن جب بھی فون اٹھاتی تو آگے سے جواب نہ ملتا۔ اب بھی وہ نظر انداز کر کے جانے لگی۔ جب دوبارہ فون بجا اس پر وہ غصے سے لینڈ لائن کی طرف بڑھی اور فون اٹھا کے کان سے لگایا۔
کون بھائی کیا مسئلہ ہے؟ اگر بات نہیں کرنی تو کیوں فون کر کے جینا آرام کر رہے ہو؟ وہ غصے سے بھڑکتی بولتی چلی گئی، جبکہ فون پہ بے انتہا حیرانی میں ڈوبی آواز ابھری، انارا! اس آواز پر انارا بری طرح چونکی۔ زریمہ! اگلے لمحے انارا سکتے سے نکلتی خوشی سے اونچی آواز میں بولی تو دوسری طرف زریمہ کو سمجھ نہ آیا وہ کیا کہے، کیفیت ہی کچھ عجیب ہو رہی تھی۔ زریمان، میں نے تمہیں بہت یاد کیا، بہت زیادہ۔ تم کیسی ہو؟ خالہ اور ریشم کیسی ہیں؟ وہ خوشی سے چہکتے پوچھ رہی تھی، جیسے اگر میکے سے کال آ جائے تو بیٹی خوش ہوتی ہے، پر وہ وہاں سے ملنے نہیں جا سکتی تھی کہ اب تو وہ باران دلشیر کی عزت کی امین تھی، ایسی کسی جگہ سے گزرنا بھی نہیں چاہتی تھی جہاں نہ باقی ہو۔ پھر بھی نام کوئی صحیح، اس کا میکا تو تھا ہی وہیں کوٹھا جہاں اس کی اکلوتی ماسی اور اس کی بیٹی رہتی تھی۔ تو میں انارا ہی ہوں نا؟ زریمان نے کنفرم کیا۔ ہاں میں انارا ہی ہوں، پر تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا؟ اب کہ انارا کا منہ بنا۔ انارا اب تم واپس آ جاؤ، اب یہاں کے حالات بہتر ہیں، میں نے بانو بھائی کو بھی ہینڈل کر لیا، تمہیں کہیں بھی نوکری کے لیے دھکے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، سب کچھ سیٹ ہو گیا، اب تمہیں وہاں رہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں مزید کسی کا احسان نہیں لے سکتی، اور جو خبریں مجھے باران دلشیر کے متعلق سننے کو ملی ہیں اس کے بعد تمہارا وہاں رہنا کسی صورت میں مناسب نہیں۔ زریمہ جلدی جلدی بول رہی تھی، مفادہ رابطہ منقطع نہ ہو جائے، جبکہ انارا اس کی باتوں پر سن ہو گئی تھی، پھر گہرا مسکرائی۔ ہاں شاید اسے باران اور اس کی نکاح خبر نہیں پہنچی تھی۔ میں نہیں آ سکتی زریمہ، انارا نے نچلا لب دباتے کہا۔ یوں نہیں آ سکتی؟ انارا کو اس کی آواز میں طیش محسوس ہوا، جیسے وہ نظر انداز کر گئی، کیونکہ باران مجھے آنے نہیں دیں گے۔ یہ بولتے نہ جانے کتنے رنگ اس کے چہرے پر محبت کے بکھرے تھے کہ جن سے وہ خود بھی انجان تھی۔ وہ خوش تھی اور یہ خوشی وہ زریمہ کو بتانا چاہتی تھی، کیونکہ زریمہ نے اس کی خیر خواہ تھی۔ تم اس کی فکر مت کرو، تم بس ایک بار وہاں سے نکل جاؤ، باقی میں ہینڈل کر لوں گی، زریمہ نے اب کے اطمینان سے کہا۔ وہ جانتی تھی باران نے اسے زبردستی روکا ہوگا۔ نہیں زریمہ، میں باران کی اجازت کے بغیر کیسے باہر جاؤں؟ باران ناراض ہو جائیں گے۔ انارا در حقیقت اپنا دامن بچا رہی تھی، سچ تو یہ تھا وہ خود دوبارہ اس کوٹھے کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، نہ ہی باران سے کبھی اس متعلق کہنے والی تھی۔ ہاں زریمہ سے اسے محبت تھی تو وہ عنقریب باران کے ذریعے زریمہ کو پلوانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ نہیں، اس کی اجازت کی بڑی فکر تمہیں اس کی اجازت کی بڑی فکر ہو رہی ہے، رکیل بن گئی ہو کیا اس کی؟ زریمان نے خود سے پوچھا کہ انارا کا چہرہ پل میں فاق ہوتے پھر سرخ ہوا۔ سر زریمان، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ باران نے مجھ سے نکاح کر لیا، بیوی ہوں میں اس کی۔ انارا کا بتانا تھا کہ دوسری طرف موت کسی خاموش جاگی۔ کب ہوا نکاح؟ کچھ لمحے بعد زریمان نے پوچھا۔ تو اب کی بار لہجہ نان تھا۔ کچھ دن ہو گیا، میں بہت خوش ہوں زریمان، باران بہت اچھے ہیں، بہت زیادہ۔ میں باران سے کہوں گی وہ تمہیں مجھ سے ملوانے یہاں سے لے آئیں، بلکہ تمہیں بھی کوٹھے سے چھڑوا کر تمہاری شادی بھی کسی اچھے انسان سے کروا دیں گے۔ انارا خلوص دل سے بولی۔ نہیں، تم باران سے کوئی بات نہیں کرو گی، نہ ہی باران کو یہ بتاؤ گی کہ تمہاری مجھ سے بات ہوئی ہے، سمجھی؟ زریمان نے فوراً تاکید کی۔ انارا الجھ گئی۔ دیکھو میری بات غور سے سنو انارا، میری باران سے لڑائی ہوئی ہے، بہت سخت قسم کی، اگر تم نے اسے میرا بتایا تو وہ کبھی تمہیں مجھ سے بات کرنے نہیں دے گا۔ ویسے بھی اب تو تمہاری شادی ہو گئی ہے تو میں نہیں چاہتی کہ تمہارا کوٹھے اور کوٹھے والوں سے بظاہر کوئی تعلق رہے، اس لیے تم باران کو نہیں بتاؤ گی کہ میری تم سے بات ہوئی ہے۔ جب باران گھر پر نہیں ہوگا تو ہم بات کر لیا کریں گے، زریمان نے حتمی سمجھایا۔ باران بہت اچھے ہیں زریمان، میں ان سے تمہاری دوستی کروا دوں گی، انارا نے پریشانی سے کہا۔ انارا، اگر تمہیں مجھ سے رابطہ نہیں رکھنا تو ٹھیک ہے، آئندہ میں کبھی تم سے رابطہ نہیں کروں گی، تم خوش رہو۔ اپنی شادی شدہ دنیا میں تمہارا خون سفید ہو گیا کہ میری بات کی تمہاری نگاہوں میں کوئی وقت ہی نہیں، کوئی اہمیت نہیں، میں تو تمہاری یاد، تمہاری محبت اور فکر میں پاگل ہوتی رہتی ہوں، کیونکہ میں ہوں ہی پاگل۔ تم خوش رہو، میں کبھی تمہیں تنگ نہیں کروں گی۔ زریمہ کا لہجہ نام تھا، انارا کے دل پر بری طرح ٹھیس لگی۔ ایسا مت بولو زریمان پلیز، میں بھی تمہیں اور خالہ کو بہت یاد کرتی ہوں، پلیز رابطہ مت ختم کرنا۔ انارا نے فوراً کہا، مبادا وہ رابطہ ہی منقطع نہ کر دے۔ اوکے، پھر تم باران کو کچھ نہیں بتاؤ گی؟ زریمان نے دوبارہ تاکید کی۔ اوکے، انارا نے کہا ہی تھا کہ اپنے پیچھے اپنا نام سنتے ہوئے چونکی۔ باران اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ باران کی آواز سن دوسری طرف سے رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ انارا نے فون نیچے رکھ دیا۔ کس سے بات کر رہی تھی؟ باران نے عام سے لہجے میں پوچھا۔ انارا نے چہرے پر فوراً مسکراہٹ کھل گئی۔ وہ میں ایان کو فون کر رہی تھی، اسے بھی تو سرپرائز دے کہ بہن آئی ہے۔ انارا نے چہکتے کہا تو باران نے مسکراہٹتے اسباب میں سر لایا، پھر صوفے پر بیٹھتے انارا کو اشارہ کیا۔ انارا اس کے پاس بیٹھی تو وہ انارا کو اپنی باہوں کے حلقے میں لے کر اس کا ماتھا چوم گیا اور پرسوچ نظروں سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے گہرا مسکرایا۔ ساری رات وہ رحم کے میسج نظر انداز کرتا رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ بے چین نہیں تھا، اس کے ہر ایک میسج پر کتنی مشکل سے اس نے خود ضبط کرتے خود کو روکا تھا، یہ وہی جانتا تھا، ورنہ دل تو ضدی ہو کر اڑ گیا تھا کہ جواب دے، پر دماغ دل پر حاوی تھا۔ مقصد رحم کی انا کو توڑنا، اسے جھکانا تھا۔ وہ اپنا کھیل پوری طرح کھیل چکا تھا۔ اس دن بھی آڈیٹوریم میں وہ اس کی جان لیوا قربت سے، اپنے احساس اور جذبات سے خوف کھاتی اس کی گرفت سے نکلتی وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی تھی اور جا کر گھر میں ہی سکون کا سانس لیا تھا۔ ماضی اسی کی تھی، رحم کے کوڑے دل پر پہلا نقش ایان دلشیر کی محبت کا ہی بنا تھا، اور پہلا نقش کبھی دل سے دھندلا نہیں ہوتا۔ وہ جانتا تھا وہ نازک دل کی لڑکی اب اس کی محبت میں بے خود ہو چکی ہے۔ اب وہ جتنا اسے نظر انداز کرے گا وہ اتنا قریب آئے گی، اس کے آگے پیچھے گھومے گی، منت ماجت کرے گی، دوسری لڑکیوں کی طرح اس کے جواب کی منتظر رہے گی۔
پر یہاں دلشیر فر دوسری لڑکیوں اور رحم میں فراموش کر گیا تھا، وہ یہ کہ دوسری لڑکی اس کے عشق میں خود گرفتار ہوتی تھی، جبکہ رحم کو اس پر راہ پر لانے میں اس نے خوب جتن کیے تھے۔ اب بھی وہ یونیورسٹی کینٹین سے ہٹ کے اپنے ڈپارٹمنٹ میں کھڑا تھا، جانتا تھا اسے کینٹین میں نہ پا کر وہ مزید بے قرار ہو جائے گی، یہی تو وہ چاہتا تھا۔ وہ الگ بات ہی، بے قراری تو اس کے بھی آنگ میں بھری تھی کہ ایک نظر اسے دیکھ لے، مگر یہ بات مانتا کون؟ وہیں بار بار نظر موبائل کی جانب اٹھ رہی تھی، جہاں صبح سے کوئی میسج نہیں آیا تھا۔ اس کے ساتھ کھڑے ملک، زین اور ضیاء اس کا بار بار فون کو دیکھنا نوٹ کر رہے تھے، اور تینوں بھی واقف تھے جس کے لیے وہ اتنا بے چین ہے وہ کون ہے۔ تم کسی کے میسج کا انتظار کر رہے ہو؟ ملک نے تجسس سے پوچھا۔ نہیں، میں کسی کے میسج کا انتظار کیوں کروں گا؟ اس نے لاپرواہی سے کندھے اٹکائے۔ وہ تینوں میں نکیزی سے مسکرانے لگے تو ایان نے انہیں بری طرح گھورا، جن کا اس پر کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوا۔ بیٹا، ہم سب جانتے ہیں کہ تم رحم، ابھی زین نے اتنا ہی کہا تھا کہ جب رحم کو اپنی جانب آتے دیکھ فوراً الفاظ منہ میں دبا لیے۔ گرے ابایا اور بلیک اور گرے کے مکس امتزاج کا اسٹائل لی، وہ آنکھوں میں کاجل کی باریک لکیر کھینچے انہیں کی جانب آ رہی تھی۔ ایان کے قریب آنے پر ایان نے پل بھر کے لیے گہری نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر نظر پھیر لی۔ ایان رحم کے بکانے پر وہ رحم کی جانب بظاہر لاپرواہی سے متوجہ ہوا، پر کون جانتا تھا کہ اس کے منہ سے نکلا ہوا اپنا نام اس کے روم روم کو متوجہ کر گیا تھا۔ اپنا نام کبھی اتنا خوبصورت نہیں لگا جتنا اس کے منہ سے لگتا تھا۔ ایان نے آئی برو اچکاتی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو رحم نے ہاتھ میں پکڑا سرخ رنگ کا ٹفن باکس اس کی جانب بڑھایا۔ ایان نے بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے وہ ڈبہ تھام لیا۔ یہ مکس قیمہ اور ویجی پراٹھا ہے، میں نے خود بنایا ہے، اور اس بار چار بنایا ہے۔ ملک زین اور ضیاء کی جانب دیکھتے ہوئے خوشی سے بتایا تو ان تینوں نے شکرانے انداز میں سینے پر ہاتھ رکھتے مسکراہٹ پاس کی۔ رحم کی مسکراہٹ گہری ہے۔ ویسے آپ پراٹھے بہت مزے کے بناتے ہیں، اگر ایسے ہی بناتی رہیں تو ایان موٹا ہو جائے گا۔ ملک نے ایان کے ہاتھ سے ڈبہ لیتے شرارت سے کہا تو رحم بلش کرتی مسکراہٹ دباتی ایان کو دیکھنے لگی جو سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، پھر قدم پیچھے لیتی راہداری سے نکل گئی۔ چلو سیڑھیوں پر بیٹھتے ہیں۔ ایک نظر ان تینوں کی پرشوق نظروں کو دیکھتا وہ دوسری طرف کی راہداری کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ چاروں آگے پیچھے سیڑھیوں پر بیٹھ گئے۔ ایان نے سگریٹ نکالتے سلگائی اور گہرا کش لیا، جبکہ وہ تینوں ڈبہ کھول کر پراٹھوں سے انصاف کرنے لگے۔ جسٹ فیبولس! ویسے ایان تمہارے مزے ہی ہیں، مزے ہیں، تیری والی کے ہاتھوں میں بلا کا ذائقہ ہے۔ ملک نے دل سے تعریف کی تو ایان نے اسے سخت نظروں سے گھورا۔ ایسے کیا گھور رہے ہو؟ صحیح کہہ رہا ہے ملک۔ زین نے ملک کی تائید کی۔ یہ میری والی تیری والی کیا ہے؟ ایان نے دانت پیس سے پوچھا۔ کیوں رحم تیری والی نہیں ہے آپ کے؟ زین نے بھویں اٹھائی۔ کیا تم لوگ پاگل ہو؟ تم لوگوں کو کس نے کہا رحم میری والی ہے؟ یا آئی ایم انٹرسٹڈ ان ہر؟ ایان کے اچانک جھنجھلانے پر وہ تینوں سنجیدہ ہوئے تھے۔ ضیاء افسوس سے ایان کو دیکھنے لگا، جب نظر ایان سے پیچھے دیوار کے اس پار لہراتے آنچل پر پڑی جو ایان کی پشت پر تھا۔ رحم کا گرے ابایا ہوا کے ذریعے جھلملانے لگا۔ پاگل مت بنو ایان، ہم یہاں سب جانتے ہیں تم اس کے پیچھے پاگل ہو رہے ہو، اور آج کل ہر وقت فون کو گھورتے رہتے ہو، اسے ویلیو دیتے ہو، اس کا ویٹ کرتے ہو، اس کے پیچھے جاتے ہو۔ پہلے تم نے کبھی کسی کے لیے یہ سب نہیں کیا، اب ہم سے چھپانے کا کیا فائدہ یار؟ ملک نے دانت پیستے کہا۔ اس سے پہلے ایان کچھ بولتا ضیاء نے بات کو ختم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ ایان انف، اس متعلق بعد میں بات کریں گے، یہ کہتی ضیاء نے ایان کے بازو پر ہاتھ رکھنا چاہا۔ وہ کسی بھی صورت ایان کو اس کے منہ سے کچھ زہر اگلنے سے پہلے روک لینا چاہتا تھا، لیکن ایان نے بنا ضیاء کی جانب دیکھے ضیاء کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ویٹ، میں پہلے ان کی غلط فہمی کلیئر کر دوں، میں کسی کے پیچھے پاگل نہیں ہوں، نہیں میں کسی میں دلچسپی رکھتا ہوں، تم لوگ بھی جانتے ہو اس جیسی لڑکیاں میرے آگے پیچھے گھومتی ہیں، اور بھی ان میں سے یہی ہے کہ مجھے نہ اس سے محبت ہے نہ پسندیدگی، وہ در وقت میرے آگے پیچھے گھومتی ہے۔ میں نے صرف زین سے شرط لگائی تھی کیونکہ یہ رحم کو باقی لڑکیوں سے الگ سمجھتا تھا، ورنہ ایان دلشیر کسی لڑکی کے پیچھے پاگل ہو ناممکن۔ ایک وجہ اس لڑکی کو برداشت کرنے کی یہ بھی ہے کہ وہ نعمان علی کی بیٹی ہے، اس لیے میں اسے جھڑکتا نہیں، ورنہ سب کی نظریں اپنے پیچھے دیکھتے ایان کی زبان کو بریک لگا تھا۔ وہ پیچھے پلٹا تو آنکھوں میں آنسو بھرے کھڑی رحم کو دیکھ کر دھڑکن اچانک ساکت ہوئی۔ وہ آج کسی 2 سیڑھیاں اتر کر ایان کے مقابلے آئی اور اگلی لمحے ایک زوردار تماچا ایان کے داہنے گال پر مارا۔ تم جیسا انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ایان دلشیر، میرے پاس تو تمہارے لیے کوئی برے الفاظ تک نہیں ہیں، تم اتنے گرے ہوئے ہو۔ وہ اسے پھنکاری تھی، اس قدر ذلت پر ایان نے اچانک اس کی گردن دبوچی اور جھٹکے سے اسے دیوار سے لگایا۔ رحم کو لگا اس کی سانس رک جائے گی۔ ہاؤ ڈیئر یو! ایان گھبرایا جب ان تینوں نے مل کر فوراً ایان کو چیختے ہوئے پیچھے کیا۔ کچھ اسٹوڈنٹ وہاں کھڑے ہو کر دور سے یہ تماشا دیکھنے لگے۔ میرا گلا دبانے سے حقیقت نہیں بدلے گی۔ تم کتنے گرے ہوئے ہو ایان دلشیر، اچھا ہے کوئی تم سے محبت نہیں کرتا، کوئی تمہارے قریب نہیں آتا، کیونکہ تم محبت جیسے پاکیزہ جذبے کے قابل ہی نہیں ہو۔ دل کے کئی ٹکڑے ہوئے تھے، وہ زخمی شیرنی بنی تھی۔ کس چیز کا ماتم کرتی، اپنی ذات کا یا محبت کا یا عزت نفس کے کچی کچی ہونے کا؟ اس وقت وہ ہوش و حواس مکمل کھونے لگی تھی۔ میں تمہیں جان سے رحم کے اتنے تلخ جملے تیز اور چاقو کی مانند تھے، وہ بری طرح گھائل ہوا، اس لیے حلق کے بل دھاڑا، مگر رحم کی آواز اس کی بات کاٹتی اس سے بھی زیادہ بلند ہوئی۔ مارو جان سے
اور تم کیا بتا رہے تھے اپنے دوستوں کو؟ میں تمہارے پیچھے پاگل ہوئی ہوں؟ یہ نہیں بتایا اپنے دوستوں کو کیا ہے؟ روز رات کی تاریکی میں بزرگوں اور بغیرتوں کی طرح چپکے سے میرے گھر میں گھستے تھے، مجھے ڈراتے، مجھے محبت بھری باتیں، اور وہ بولتے بولتے رو پڑی۔ وہ تینوں اب حیرت سے ایان کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک ایان کا زوردار کہکہ گونجا۔ واو، ایک نئی سٹوری! پہلے یہ مجھے کہتی رہی اس نے مجھے خواب میں دیکھا، اپنے خواب بیان کرتی تھی یا میں اسے اپنے گھر میں نظر آتا ہوں، اور اب رحم کی آنکھوں میں اپنی تنبیہ کرتی شرارے بھری آنکھیں گاڑتے ہوئے اسے ساخت کر لیا۔ اتنا بڑا فریب، اتنا دھوکہ! کچھ پل تو رحم سکتے کی حالت میں کھڑی رہی۔ ایان نے انف از انف! ضیاء نے شدید غصے سے اس کا بازو پکڑ کر نیچے کھینچا۔ سوری رحم، پلیز تم گھر جاؤ۔ وہ پتھر بنی ایان کو دیکھ رہی تھی، جبکہ ایان کی نظر بھی ایسے پاجے وہ وہیں کھڑی تھی، اور وہ تینوں ایان کو زبردستی نیچے لے گئے تھے۔ بے شمار آنسو رحم کی آنکھوں سے نکل کر گال پر پھسلے۔ وہ آنکھیں میر گئی۔ پتھر کا مجسمہ تھی، یوں لگا کسی نے زور سے پتھر مار کر مجسمے کو ریزہ ریزہ کر دیا ہو۔ دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئیں تو پورے وجود میں درد پھیلنے لگا۔ اس سے مزید کھڑا نہ ہوا گیا تو وہ وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ پیچھے کئی لوگوں میں یہ بات پھیل چکی تھی، جس میں یہ بات مثالیں لگا کر پیش کی جا رہی تھی کہ ایان رات رحم کے گھر جاتا تھا۔ ایسا رحم کو خواب میں آتا ہے۔ کافی دیر بعد ضیاء رحم کو ڈھونڈتے واپس اسی جگہ پر پہنچا تو رحم کو ساکت سیڑھیوں پر بیٹھا دیکھا۔ وہ اکیلی تھی۔ ضیاء رحم سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ وہ غصے میں رحم، وہ ضدی ہے اور نیچر میں ہارش اور روڈ، پر دل کا برا نہیں ہے۔ ضیاء نے نرمی سے کہا۔ رحم خاموش تھی۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے، یہ ہم تینوں جانتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ تم سچی ہو۔ ضیاء نے اسے حوصلہ دیا تو رحم نے گردن موڑ کر ضیاء کو دیکھا۔ کون مجھے سچا سمجھتا ہے اور کون جھوٹا، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ رہی بات محبت کی تو میری نیک دعا ہے ایان دلشیر کو بچپن سے اب تک جیسے محبت کے لیے تڑپا نا، آگے پوری زندگی تڑپتا رہے، کیونکہ وہ محبت کے قابل نہیں ہے۔ رحم شفقیت سے کہتی کھڑی ہوگی۔ اس لمحے اس کا لہجہ اس قدر مضبوط تھا کہ ضیاء کو خوف ہوا۔ یقیناً ایان کے لیے آگے سخت مشکل کھڑی تھی۔ وہ تم سے سچ میں محبت کرتا ہے رحم، شاید اس نے زندگی میں جس سے محبت کی وہ تم پہلی لڑکی ہو۔ ضیاء نے اسے جاتا دیکھ یقین دلایا۔ اور اگر یہ واقعی محبت ہے تو دعا ہے اس کی آخری سانس قائم رہے اور تڑپتا رہے۔ وہ کہتے ساتھ چلی گئی تھی۔ ضیاء نے سر پکڑتے ہوئے اسے دانت پیسے۔ محض 2 دن لگیں گے ایان، تمہیں اندازہ ہو جائے گا تم اپنا کتنا بڑا نقصان کر چکے ہو۔ ضیاء نے افسوس سے کہا اور وہاں سے اٹھ کر خود بھی چلا گیا۔ وہ یونیورسٹی سے ملک اور ذہن کے کہنے پر زبردستی باہر نکلا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے اس نے زور سے اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ مارا۔ وہ لڑکی اس کی اتنی محنت کو لمحوں میں ضائع کر گئی تھی۔ اس کے سامنے رونے کے بدلے اس کے منہ پر تھپڑ مارتی وہ اسے حیران کر گئی تھی۔ اسے رحم کے جملے پگھلا ہوا چیز سا لگے تھے۔ وہ اسے بچپن سے اب تک محبت کی محرومی پر طعنہ دے گئی تھی۔ وہ کون ہوتی تھی اسے طعنہ دینے والی؟ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں رحم، مان لی۔ تم نے میرے دوستوں کے سامنے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے اس نے گاڑی دلشیر مینشن کے راستے پر موڑی۔ اگر اپنے گھر جاتا تو اشتعال کسی صورت میں قابو نہ آتا، اس لیے بہتر تھا وہ دلشیر مینشن جائے۔ یقیناً نارا کو دیکھ کر وہ نارمل جاتا۔ کس قدر محبت سے گندھی تھی وہ لڑکی، اور ایک رحم تھی جو ہر بار اسے نیچے دکھا کر اشتعال دلاتی تھی۔ لیکن اصل میں یہ غم و غصہ تو کسی اور بات کا ہی تھا۔ اپنی متضاد کیفیات سے وہ پریشان تھا۔ ماتھے پر پسینے کے قطرے جگمگا رہے تھے۔ اس کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ یہ شاید طیش و اشتعال کی زیادتی سے ہوتی، جسمانی کیفیت تھی یا کچھ اور 2 آنسوؤں سے بھری بے یقین کاجل پھیلی آنکھیں بھی، نگاہیں بھی بار بار آنکھوں کے پردے پر لہرا رہی تھیں۔ گھنٹے بھر کی ڈرائیو کے بعد وہ دلشیر مینشن پہنچا۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے اندر ہی گیا کہ ایک نسوانی چیخ نے اس کا ویلکم کیا۔ وہ دروازے پر ہی پتھر بنا کھڑا رہ گیا۔ میں نے کہا نہ جائیں یہاں سے، خدا کے لیے جائیں۔ یہ آواز کس کی تھی؟ سامنے کمرے سے آ رہی تھی جس کا دروازہ کھلا تھا۔ بڑا سا لاؤنج عبور کرتے ہوئے اس دروازے کے اندر داخل ہوتا، پر دروازے پر ہی قدم جیسے کسی اندھے کی طاقت نے بری طرح جکڑ لی ہو۔ سخت اس نے سہارے کے لیے دروازے پر ہاتھ رکھا۔ پل میں آنکھیں نم ہونے لگیں اور پچھلی باتیں یوں بھولیں جیسے ان سب کے علاوہ اس کی زندگی میں کچھ تھا ہی نہیں۔ وہ نارا کو باہوں میں لیے لاؤنج میں بیٹھا تھا، بظاہر نیوز دیکھ رہا تھا، مقصد نارا کو تنگ کرنا، جو بار بار اس کے مزید قریب ہونے پر بری طرح کنفیوز ہو رہی تھی۔ ان خوشگوار لمحوں میں اچانک گلاس ٹوٹنے کی آوازیں پورے مینشن میں ارتعاش پھیلایا تھا۔ دونوں چونکے سیدھے ہوئے اگلے ہی لمحے ایلف کے کمرے کی طرف بھاگے۔ فرحان نے کمرے کی لائٹ آن کی تو وہ بیڈ پر سر تھامے بیٹھی تھی۔ ٹانگوں پر کمفرٹر تھا اور نیچے پانی کا گلاس ٹوٹا ہوا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے فرحان دلشیر کو دیکھ پل بھر کو اس کی آنکھوں میں حیرانی ابھری، پھر اگلے ہی لمحے بے یقینی اور غم و غصہ۔ میں کہاں ہوں؟ کانپتے لبوں سے اس نے اتنا ہی سوال کیا۔ دل میں ہزار اندیشے تھے۔ یہ بدلا ہوا کمرہ بتا رہا تھا وہ عاشق خانزادہ کے گھر میں نہیں ہے، اپنے گھر میں ہو، ریلیکس رہو ایلف۔ فرحان اس کے قریب جاتے ہوئے بولنے لگا جب وہ اچانک رائے۔ میرا گھر صرف میرے شور کا گھر ہے، باقی کا کوئی نہیں لگتا میرا۔ اس کی بات پر فرحان نے سخت نظروں سے اسے گھورا۔ تمہارے بھائی کا گھر بھی تمہارا ہی ہے ایلف؟ لہجہ ساختہ نہیں کا کچھ بھی میرا نہیں ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ بضد ہوئی تو فرحان نے گہری سانس لیتے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ وہ جو اب اسے اپنے سینے میں بھیجنے کو بےتاب تھا بیٹھ کے دوسرے کنارے پر بیٹھ گیا۔ گڑیا میری بات سنو غور سے اور اسے سمجھنا۔
بول ہی رہا تھا کہ الف زور سے چیخی، نہیں نہیں سنی مجھے آپ کی کوئی بھی بات، جائیں یہاں سے، دور ہو جائیں مجھ سے۔ وہ اور بھی کئی جملے اس طرح بول گئی۔ برہان نے پہلے خود کو ان سب باتوں کے لیے تیار کر رکھا تھا، یہی وجہ تھی وہ خاموشی سے الف کو دیکھ رہا تھا، پر دروازے پر موجود ایان پتھر بن چکا تھا۔ پہلے کبھی میری یاد نہ نہیں آئی، مجھے یتیموں کی طرح پیر پھینک دیا، اور اب جب میں اپنے گھر میں خوش ہوں تو وہ بری طرح سے کھلنے لگی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا اس کا زیادہ رونا چیخنا کچھ بھی اس حالت میں مناسب نہیں، اس سے بچے کو نقصان پہنچ سکتا تھا، پر وہ جانتا تھا وہ اپنا غبار نکال لیا۔ اگر اس وقت وہ عارضہ کے پاس ہوتی تو اس سے بھی زیادہ بری طرح ری ایکٹ کرتی۔ مجھے جانا ہے۔ اب بولتے بولتے اس کی نظر دروازے پر کھڑے اس خوبصورت نوجوان پر پڑی، جس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ پل بھر کو الف نے زور سے مٹھی بھینچی، وہ اس کا بھائی ایان تھا۔ برسوں بعد اسے اپنی آنکھوں کے سامنے کھڑا دیکھا تھا۔ بچپن میں جب برہان نے اسے دور بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا تو ایان بہت رویا تھا، برہان سے جھگڑا کیا تھا، اسے یاد تھا، پر پھر وہ بھی اچانک سے غائب ہو گیا۔ لیکن اگر وہ پہلے بے بس اور چھوٹا تھا، پر بڑا ہونے کے باوجود بھی تو کبھی الف سے ملنے تک نہیں آیا تھا، کبھی رابطہ نہیں کیا تھا۔ کتنا انتظار کیا تھا اس نے ایان کا، کہ برہان نے تو خود اسے خود سے دور کیا تھا، کم از کم ایان تو اس کی خبر گیری رکھ سکتا تھا۔ یکدم اس کی آنکھوں میں غصہ اور منفی جذبے کے شرارے پھوٹنے لگے تھے، اس کی آنکھوں میں اتنی اجنبیت دیکھتا ایان آنکھیں زور سے میچ گیا۔ کہاں جانا ہے بتاؤ مجھے، برہان نے سینے پر ہاتھ باندھتے اب کی بار بے لچک لہجے میں کہا۔ اپنے ششور کے گھر۔ وہ مضبوط لہجے بولی، وہ شور جس نے تمہیں خود گھر سے نکال کر یہاں چھوڑ دیا، کہ وہ مزید اپنے دشمن کی بہن کو اپنے پاس اپنے گھر برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ جانتا تھا اس کے ان الفاظ کے بعد وہ عارضہ کے پاس جانے کی ضد نہیں کرے گی، ہوا بھی یہی، وہ پتھر ہوتی یک ٹک برہان کو دیکھ لیں گی، جبکہ ذہن کہیں اور پیچھے چلا گیا تھا۔ کیا ہرزک نے واقعی اسے چھوڑ دیا؟ کیا وہ پھر سے اکیلی ہے؟ وہ محبت جسے وہ اس قدر شدت سے اس کے روم روم سے اپنے لیے پھوٹتی محسوس کرتی آئی تھی، وہ بھی دھوکہ تھی۔ وہ اسے اپنے آپ سے آزاد کر کے موت کے منہ میں اتار رہا تھا۔ اس کے چچا نے کہا تھا وہ اسے طلاق دے دے گا، اس قدر بے اعتباری! کیا اس نے طلاق دے دی تھی؟ یہ سوچتے اسے لگا وہ مر جائے گی۔ اگر ہرزک نے اسے طلاق دے دی تو اگر ہرزک بے قصور تھا تو وہ بھی تو بے قصور تھی۔ کیا اس نے مجھے طلاق دے دی؟ یہ پوچھتے اس کا وجود لرز رہا تھا، لہجہ ایسا تھا۔ برہان اور ایان اندر تک ہل گئے۔ نہیں، طلاق نہیں دی، کچھ دن کے لیے یہاں چھوڑا۔ تم کھانا پینے میں ضد کر رہی تھی، اس کی ایک نہیں سن رہی تھی، اس لیے اس نے تمہیں یہاں چھوڑ دیا۔ الف کی کیفیت کے زیر نظر وہ بات بڑھاتے ہوئے بولا، آپ جو جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ بھلا ہرزک جو برہان کا نام بھی سننا گوارا نہیں کرتا تھا، اسے اتنی آسانی سے یہاں کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، انہیں طلاق نہیں دی، بس غصے میں یہاں چھوڑا ہے، کچھ دن یہاں رہ لو، پھر میں ہرزک سے بات کروں گا، تم فکر مت کرو۔ برہان نے قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہا، پر الف نے وہ ہاتھ جھٹک دیا۔ جائیں یہاں سے، وہ لب بھینچی بولی، میں نے کہا جائیں۔ اب کی بار وہ چیخی تو برہان کھڑا ہوتا کمرے سے باہر نکلے گا کہ ایک دم رکا۔ خود کو کوئی بھی اذیت دینے سے پہلے یاد رکھنا، تمہارے وجود میں ایک اور جان پل رہی ہے جس نے ابھی تک سانسیں لینا بھی شروع نہیں کی، اسی لیے اپنا خیال رکھنا۔ کہتے ساتھ وہ الف کو پتھر کا چھوڑتا روم سے باہر نکلنے کا۔ جب دروازے پر ایان کو دیکھ لٹکا، پھر سر جھٹکتے باہر نکل گیا۔ برہان کے پیچھے نارا بھی باہر نکلتی تو مجبوراً ایان کو بھی باہر نکلنا پڑا۔ الف نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اسے سکتے ہوئے بیڈ پر نیم دراز ہوئی۔ فون کاٹنے کے بعد وہ مٹھی میں فون کو جکڑے دیکھنے لگی، پھر گہرا مسکرائی، پھر یکدم مسکراہٹ سے ہاتھ میں بدل گئی اور زریمہ نے فون زور سے دیوار پر دے مارا۔ کیا آدھی کچی نیند میں سوتی؟ ریشم جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ کیا ہوا زریمہ؟ ریشمہ نے پریشانی سے پوچھا۔ اس کے لہجے میں کوئی ڈر اور خوف نہیں تھا ریشم، اس کے لہجے میں خوشی تھی، اعتماد تھا۔ زریمہ کو ایک سے جنونی لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ریشم کو اس پر پاگل ہونے کا گمان ہوا۔ کس کے بارے میں بات کر رہی ہے زریمہ؟ ریشم نے نیند میں ڈوبتی آواز میں پوچھا، پر جو نام زریمہ کے منہ سنا اسے سن کر نیند بھاگ سے اڑی۔ انارا! برہان دلشیر نے اسے شادی کا علی نکاح کر لیا، وہ درندوں لڑکیوں کو نوچ کھاتا تھا، اس نے اسے امان دے رکھی ہے، ایک کوٹھے پر رہنے والی طوائف کی بیٹی کو اپنی عزت بنا لیا۔ اب کے بعد اس نے کمرے کی دوسری چیزیں اٹھا کر زمین پر پھینکنا شروع کر دی۔ شکر خدا کا! ریشم کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ کیا بول رہی ہے؟ زریمہ نے فوراً پاگل پن سے کٹیلے لہجے میں پوچھا۔ میں کہہ رہی ہوں کہ خدا کا قہر، یہ کیسے ہوا؟ ریشم اب مکمل بیدار ہو چکی تھی۔ یہی تو میں سوچ رہی ہوں۔ وہ برہان دلشیر اپنی استعمال شدہ چیز واپس نہ استعمال کرنے والا شخص اس لوٹی ہوئی لڑکی سے نکاح کیسے کر سکتا ہے؟ زریمہ ہیضانی انداز میں چلائی تو ریشمہ ناپسندیدہ نظر سے اس کے خائف چہرے کو دیکھنے لگی۔ عجیب پاگل نفسیاتی لڑکی تھی، پر ہمت نہیں تھی کچھ بولنے کی، کیونکہ جو اپنی ماں قتل کر سکتی تھی تو پھر ریشمہ کس کھیت کی مولی تھی؟ اتنی آسانی سے وجیہہ کی بیٹیاں خوش نہیں رہ سکتی۔ میں یہاں کوٹھے پر ذلت کی زندگی گزاروں اور وہ محلوں میں عیش کریں، جس عیش کے لیے ہم اپنی عزت بیچتے ہیں، جس ہم سوچتے ہیں وہ سب ان کو ایسے ہی عزت سے میسر آ جائے، یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ بیڈ پر بیٹھ کر تیزی سے آگے پیچھے جھولتی وہ اپنے اندر اٹھتے وبال کو دبانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ریشم کو وہ پاگل لگی، اسے سر کھپانے سے بہتر وہ نیند پوری کرتی۔ جب یہ واپس بستر پر لیٹنے لگی، پھر زریمہ کے چیخنے پر اچانک خوفزدہ ہوتی سیدھی ہو گئی، دل پر ہاتھ رکھتے غضب سے زریمہ کو گھورا۔
اے پاگل ہوگی ہو، میرا کیوں دل بند کرنے پر تلی ہے؟ اس کی بات پر زیماں زور سے ہنسی۔ نہیں ریشم، تم میری رازدار ہو، تمہارا دل کیوں بند کروں گی؟ دل تو میں وجیہہ کی بیٹیوں کا بند کروں گی جو میری خوشیاں کھا گئی۔ حسد کی آگ میں جلتی وہ مکمل جلس چکی تھی اور اب اسی آگ میں نارا اور زرمش کو دیکھنا چاہتی تھی۔ تو نے خود ان کو یہاں سے بیچ کر نکالا۔ اب وہ خوش ہوں یا دکھی، مٹی ڈال ان کے پر۔ تجھے کوٹھی کی سرداری مل گئی، تیرا مقصد پورا ہو گیا، اور کیا چاہیے؟ باہر میں ڈال ان حرام کی اولادوں کو، کچھ دن خوش رہیں گی، ان کے شوہر کا دل بھر گیا تو بے مول کر کے پھینک دیں گے خود ہی۔ ریشم نے جان بوجھ کر ایسے الفاظ ادا کرتے اسے سمجھاتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کچھ تو اس کی حسد بری نا کو تسکین دے، پر زریماں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ نہیں ریشم، برباد ہونے سے پہلے بھی ان کو اتنی خوشیاں کیوں ملی جو مجھے نہیں ملی؟ میں بھی تو انچھوئی ہوں، پر مجھے کوئی عزت نہیں بنائے گا اپنی۔ پھر ان کو کیسے بنا لیا؟ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گی، میں انہیں برباد کر دوں گی ریشم۔ میں انہیں وہ اذیت دوں گی جس کے بعد ان کے نام نہاد عاشق شوہر انہیں خود سے اس کوٹھے پر پھینک کر جائیں گے، اور پھر میں انہیں بتاؤں گی زندگی تنگ کس طرح ہوتی ہے۔ جہنم کا منظر دنیا میں نہ دکھایا تو میرا نام زریماں نہیں۔ نفرت سے کہتی وہ سگریٹ جلاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ریشم نے دکھ سے آنکھیں مینجی، وہ جانتی تھی اب کوٹھے پر آئی کوئی نئی معصوم لڑکی پر زریماں کا غصہ اترے گا جو جسم فروشی سے انکار کرے گی۔ وہ خواجہ سراتی وارث کے ساتھ بھی شروع میں جسمانی تشدد کیا گیا تھا۔ اس کوٹھے پر ہڈیاں بوڑھی ہو گئی تھیں لیکن وہ ان سب کو قبول نہیں کر سکی تھی۔ وہ مسرور سا گھر میں داخل ہو رہا تھا جب ایک نظر بے قراری سے پورچ میں ٹہلتے ابرار کو دیکھا۔ کیا ہوا ابرار، سب خیریت؟ زاویہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ سر آپ نے کہا تھا میم 4 بجے چلیں گی، 5 بج گئے پر میم باہر ہی نہیں آئے۔ ابرار جس قدر بے چینی سے کہہ رہا تھا، زاویہ نے بمشکل مٹھی بھینج کر اسپات میں سر لایا اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو نتنوں سے اب نئی پرفیوم کی خوشبو ٹکرائی، پورے کمرے میں اس کی خوشبو پھیلی تھی۔ ہونٹوں پر ایک جاندار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کوٹ کوچ پر پھینکتے وہ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا، اس سے پہلے وہ ڈریسنگ روم کا دروازہ کھولتا۔ زرمش دروازہ کھولتی باہر نکلی اور بے دھیانی میں زاویہ کے سینے سے آ ٹکرائی۔ کاجل لگی گہری آنکھیں، سرخ ہونٹ اور ہونٹوں کے نیچے آخام سفید رنگ کا سرخی مائل، اور اس کے وجود سے اڑتی زاویہ کے پرفیوم کی اسٹرانگ خوشبو۔ شاپنگ پر جانے کے لیے اتنی تیاری؟ زاویہ کا لہجہ بے لچک تھا، باہر کھڑے شخص کی اس پر غلیظ نگاہیں سوچ کر ہی خون کھول اٹھا۔ اس کا لہجہ نہ جانے کی زرمش کو چبھا، پر وہ اس بات میں سر لا گئی۔ ٹھیک ہے پھر جاؤ، ابرار ویٹ کر رہا ہے۔ ڈرائیور کی جگہ زاویہ نے جان بوجھ کر ابرار کہا تھا۔ زرمش کو لگا جیسے وہ گہرا طنز کر رہا ہے، پر پھر سر جھٹکا کہ زاویہ کو کیا معلوم کہ ابرار کون ہے۔ میرا نکاح ابرار سے نہیں، زاویہ خانزادہ سے ہوا ہے، تو اس کے ساتھ کیوں جاؤں؟ اس کے جملے پر زاویہ چونکا، پھر آنکھیں سکیڑتے زرمش کو دیکھا جو اسے بری طرح نظریں چرا رہی تھی۔ شوہر قبول کرتی ہو مجھے؟ وہ زرمش کے مقابل کھڑا ہوتا پوچھ لگا۔ ہاں مجبوری ہے۔ اس کا اس بات میں سر لانا زاویہ کو لب بھیجنے پر مجبور کر گیا۔ وہ اسے اپنا شوہر قبول کر بھی رہی تھی تو ابرار کے خوف سے، وہ تو یہاں کہیں بھی نہیں تھا، پھر میاں بیوی والا تعلق قائم کرے۔ زاویہ کا اگلا بے تحاشا بے باک سوال انتہائی جان لیوا تھا کہ زرمش لرز اٹھی پر پلکوں کی باڑ نہ اٹھائی۔ زاویہ چند لمحے اس کے جھکے چہرے کو دیکھنے لگا، پھر نفی میں سر لاتا واپس کمرے سے باہر نکل گا۔ نیچے ویٹ کر رہا ہوں، آ جاؤ، جلدی آؤ۔ وہ باہر نکل گیا جبکہ زرمش ان سے کسی قسم کی کوئی شرارت کی توقع کر رہی تھی، سوچ رہی تھی وہ قریب آئے گا ہمیشہ کی طرح، لیکن پھر اس کی جانب پر سکون کا سانس خارج کیا۔ اسے پہلی بار زاویہ کے لیے سنورنا بہت اچھا لگا تھا۔ شیشے میں اپنا خوبصورت عکس دیکھتے چہرے پر اداسی پھیلی کہ اسے اتنا تیار دیکھ کر بھی زاویہ کا رسپانس بہت ٹھنڈا تھا۔ جب تمہیں میرے بیک گراؤنڈ پتہ چلے گا تو تم مجھے چھوڑ دو گے۔ جب تمہیں معلوم ہوگا میں ابرار کے ساتھ بھاگی تھی تم کبھی مجھ پر اعتبار نہیں کرو گے، مگر اب مجھے کسی قسم کے انجام کی پرواہ نہیں۔ وہ لب بھیجتی سر پر دوپٹہ اوڑھنے لگی، پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ بظاہر وہ لوگ باہر شاپنگ پر گئے تھے، پر زرمش ایک بے جان گولی ایک طرح ثابت ہوئی۔ وہ باہر جاتے ہی اپنے خور میں سمٹ چکی تھی اور ہر چیز سے انجان کسی اور دنیا میں گم تھی۔ زاویہ وقتاً فوقتاً اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ محمل کی ضد پر پلے لینڈ میں داخل ہو گئے، زرمش ایک آکٹوپس نما جھولے میں بیٹھ گئی اور زرمش اور زاویہ باہر کھڑے اسے دیکھنے لگے۔ خود کو اس رشتے کے لیے جتنی جلدی ہو سکتا آمادہ کر لو زرمش، میں مزید تمہیں وقت نہیں دے سکتا۔ زاویہ کا ٹھنڈا لہجہ سن زرمش نے بے بسی سے دیکھا۔ میں مر دوں، میری ضروریات کچھ تقاضے ہیں، میں آرام کو منہ لگانے والا مرد نہیں ہوں، اور نہ ہی کوئی فرشتہ ہوں کہ میری کوئی ضرورت نہ ہو، وہ بھی تب جب میرے پاس حلال موجود ہے۔ میں مزید اس چیز کو اسپیس نہیں دے سکتا۔ بعد میں مجھ سے یہ شکوہ مت کرنا کہ میں نے کسی قسم کی کوئی زور زبردستی کی۔ وہ دو ٹوک انداز میں کہہ رہا تھا۔ اس کی اس قدر کھلی اور بے باک گفتگو پر زرمش کے کانوں کی لو تک سرخ پڑ چکی تھی، چہرے پر خوف کے آثار نمایاں تھے، جبکہ زاویہ اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ زرمش کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا کرے۔ وہ بے بس تھی، خوف دل میں پنجے گاڑ کر بیٹھ گیا۔ اب ساری باتیں اس تعلق کے قائم ہونے کے بعد ہوگی۔ میں تمہاری ضروریات اور خواہشات سے کبھی منہ نہیں موڑوں گا، پر تم پر بھی میری ضروریات اور خواہشات کا پورا کرنا فرض ہے۔ زرمش کا گال تھپتھپاتا، وہ جیسے اس کے فرار کے تمام راستے
بند کر گیا تھا۔ زرمش آنسو پیتی سامنے دیکھ لگی۔ زاویہ نے مسکراہٹ ضبط کی، پھر کوئی سوچ سے زرمش کے گرد اپنا بازو پھیلاتے اسے قریب کیا کہ زرمش سٹ پٹاتی ادھر ادھر دیکھ لگی، پھر نظر گھما کر زاویہ کو دیکھا۔ وہ مسکراہٹ دبا رہا تھا۔ زرمش اسے دیکھے گی۔ وہ وجیح ترین مرد اس کا شوہر تھا، بالکل ویسے ہی جیسے وہ تمنا کرتی تھی، جیسے اس نے اللہ سے مانگا۔ پہلی بار اسے واقعی اپنی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ دل زور سے دھڑکا جیسے پسلیوں سے سر پٹ کھو۔ اتنی آزمائشوں کے بعد اسے زاویہ خانزادہ اللہ نے تحفہ بنا کر دیا تھا۔ یہ شخص اس کا محسن تھا۔ اگر زاویہ خانزادہ اسے نہ خریدتا تو آج وہ کہاں ہوتی؟ محبت تو شاید پہلے ہی جسم و جامہ اپنے پنجے گاڑ چکی تھی۔ اب تو اس شخص کی عزت دل میں پنپنے لگی تھی۔ زاویہ کے اچانک اس کی آنکھوں میں دیکھنے پر وہ فوراً اپنی نظریں جھکا گئی۔ دیکھ سکتی ہو، ٹکٹ نہیں ہے، پر شاید ضرور ہے۔ جب دیکھو محبت سے دیکھو یار۔ زرمش کے کان قریب ہلکی سرگوشی کی تو وہ مسکراہٹ چھپانے کو دوسری جانب چہرہ موڑ گئی، لیکن اس کی حسین مسکراہٹ ایک جھلک زاویہ خانزادہ نے دیکھی تھی، پھر پورے حق سے اس کے بالوں پر لب رکھے۔ حقیقت ہی وہ مرد تھا، اس کی کوئی ضروریات نہیں، لیکن زرمش سے اپنے حق کا مطالبہ فی الوقت صرف اس لیے تھا، وہ جانتا تھا اس لڑکی کے دماغ کے اوپر کیسا مکمل کھوکھلا تھا۔ وہ یہی سوچتی رہتی کہ زاویہ اس کا جسمانی اصول جات ہے۔ جب تک وہ اس کو حاصل کرنے کے بعد اسے اپنی محبت کا یقین نہ دلاتا، اسے یقین نہیں آنا تھا۔ مجھے شایان کی بہت یاد آ رہی ہے۔ زاویہ نے گہری سانس لی تھی، گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن آنکھوں میں بھرپور شرارت تھی۔ وہ سب بچوں کے کھیلنے کی آواز میں اس کی آواز دب رہی تھی، پر زرمش متوجہ ہو چکی تھی۔ کون شایان؟ زرمش نے متجسس ہو کے پوچھا۔ محمل کا چھوٹا بھائی۔ ویسی گہری سنجیدگی۔ زرمش مزید الجھی۔ محمل کا چھوٹا بھائی بھی ہے؟ اس نے حیرت و بے یقینی سے پوچھا تو زاویہ خانزادہ سے مسکراہٹ ضبط نہ ہوئی۔ ہے نہیں، پر آنے والا ہے۔ اس کے چہرے کو حفظ کرتا وہ سادگی سے کہہ رہا تھا، پر زرمش اب بنا سمجھی سے دیکھتی اسے زبردست قسم کی احمق لگی۔ کب؟ زرمش کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید زاویہ کا ایک اور بچہ ہے جو شاید اس کی پہلی بیوی کے پاس ہے۔ کب آئے گا یہ تو تم بتاؤ گی نا؟ اس کے ڈیڈی کو اس کے آنے کی راہ ہموار کرنے کی اجازت دے کر نامحسوس طریقے سے زرمش کے پہلو کو چھوتے وہ آنکھ دبا کر بولا تو زرمش کی آنکھیں مکمل کھول گئیں، پھر اگلے ہی لمحے سرخ و گلابی ہوتے وہ فوراً زاویہ کے بازو کے حلقے سے نکلتی فاصلے پر ہو گئی۔ چہرہ گلنار ہو رہا تھا۔ وہ اپنی بے ہنگم ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالنے لگی اور دوبارہ غلطی سے بھی زاویہ کی جانب پلٹ کر نہیں دیکھا۔ یہ سب کیا ہے؟ باران کے مقابلے میں آتا وہ ساری تمیز بلائے طاق رکھتے داڑا تھا کہ اس کی چیخ پر رینارا سہم گئی تھی، جبکہ باران نے چہرے سے نظر ہٹاتے سر نظروں سے سگورا۔ اس کی شادی کب اور کس سے ہوئی ہے؟ اور طلاق؟ یہ سب کچھ کیا ہے؟ ایان کی رگیں پھولنے لگی تھی۔ تمیز سے بات کرو ایان، باران نے غصے سے چلایا۔ تمیز آپ کو اب بھی صرف اپنی پڑی ہے؟ کتنے سیلفش ہیں آپ! بچپن سے اب تک آپ نے ہمیں اپنا پاپٹ بنائے رکھا، جن کا جب جی چاہے جیسے دل چاہا رخ موڑ دیا۔ میری بہن کی آنکھوں میں قرب اور اجنبیت دیکھی تھی آپ نے؟ وہ میری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی، اس کی نظریں مجھے پہچاننے سے انکاری تھی۔ آپ کی وجہ سے میں بچپن سے ہر محبت سے محروم رہ گیا، یہ بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے؟ وہ ایک بار پھر چیخا، پر اس بار اس کی آواز میں بلا کی تکلیف تھی کہ باران لب بھینج کے اور اپنی آنکھیں زور سے بند کی۔ میری محرومی تو اب لوگوں کو نظر آنے لگی ہے یار، کہ کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا، سب جاننے لگتے ہیں، صرف ایک آپ کو نظر نہیں آتی۔ ذہن میں رحم کا تان نہ گھوما تو لہجہ گلوگیر ہو گیا۔ اس کے لہجے کی نمی، تڑپ اور محرومی بہرحال دلشیر کو تڑپا گئی تھی۔ میں تمہیں سب سمجھاتا ہوں ایان، تم کسی بھی محبت سے محروم نہیں ہو۔ میں الف نارا سب تم سے محبت کرتے ہیں ایان، مجھے بس کچھ وقت دو۔ آئی ول فکس ایوری تھنگ۔ باران نے مقابل آتے ایان کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا، پر وہ پیچھے ہوتے نفی میں سر لانے لگا۔ آپ کچھ ٹھیک نہیں کر سکتے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیسے کریں گے؟ میری ہر محرومی کا ازالہ، گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا۔ آپ صرف پیسے کمائیں، اسٹیٹس بنائیں، جیسے پہلے بھول گئے تھے ہمیں ویسے ہی بھول جائیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو پھسلے، پتھر میں دراڑ آ گئی تھی، وہ پگھلنے لگا تھا تو باران کا دل تڑپنے لگا۔ پیسے نہیں کماتا تو تم لوگ کو چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے تڑپتا دے گا۔ آج کھڑے ہو کر تانا دیتے کہ باپ کے جانے کے بعد تمہیں اچھے اسکول میں پڑھایا نہیں، اچھا کھلا نہیں سکا، نہ تمہیں اپنا اچھا پہنا سکا۔ باران یہاں سے بے بس ہوا تھا، وہ کیسے سمجھاتا؟ وہ مجبور تھا، کیونکہ اس کے سر پر بھی سرپرست نہیں تھا، وہ خود ہی ہر چیز کا کفیل تھا۔ سب کچھ دے کر سب کچھ لے لیا آپ نے مجھ سے۔ اندر جو بیٹھی ہے نا، جس سے ملنے کے لیے میں تڑپتا رہا، وہ اندر ہے، پر میں خود میں اس سے ملنے کا حوصلہ نہیں رکھتا۔ اپنے ساتھ آپ نے مجھے بھی مجرم بنا دیا۔ ایان نے قدم پیچھے لیتے غصے سے اپنے آنسو جھٹکے اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ باران آنکھیں میتے وہاں ساکت کھڑا رہا، جب اسے اپنے سینے پر نرم و گداز ہونٹوں کو لمس محسوس ہوا۔ چون کر آنکھ کھولی تو انارا اس کے دل کے مقام پر لب رکھے کھڑی تھی، اس کا چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا تھا۔ آپ نے کچھ بھی غلط نہیں کیا ہے جل باری، بس حالات نے رسوا کر دیا۔ اگر آپ وہ نہ کرتے تو آج شاید سب کچھ بہت برا ہوتا۔ مجھے نہیں معلوم آپ نے کیا کیا، بس اتنا جانتی ہوں کہ آپ نے جو بھی کیا صحیح کیا۔ باران کے سینے پر سر رکھتی ہوئے اس کے لیے جلتی دھوپ میں نرم چھاؤں ثابت ہوئی تھی، اس کے جملے زخمی دل پر مرہم رکھتے تھے۔ میں نے آپ سے اچھا انسان اپنی زندگی میں اب تک نہیں دیکھا باران، محبوب اور مخلص، آپ پلیز روئیں مت، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ باران کے نم گال دیکھ اس پر اپنی مکروتی انگلیاں پھیرنے لگی تھی۔ باران اسے سانس روک کے دیکھے گا، سوچ کے دھاگے مسلسل ایان میں اٹکے ہوئے تھے۔ یقین کریں، جو اللہ مجھے کوٹھے جیسے گن سے صاف نکال سکتا ہے
وہ آپ کی حالات بھی بہتر کر سکتا ہے۔ برہان کی آنکھوں پر انگلیاں پھیرتی وہ دھیما سا مسکرائی تو برہان کو لگا اس کی دنیا مسکرانے لگی ہے۔ میرے اعمال ایسے نہیں کہ میں کسی قسم کی امید رکھوں۔ وہ تلخی سے گویا ہوا تھا۔ نارا یکدم ماتھے پر بال ڈالے اسے گورا۔ برہان نے اپنی انگلی سے چھوتے اس بال کو دور کرنا چاہا۔ کیا سمجھا آپ نے اللہ تعالیٰ کو؟ اگر آپ کے یا میرے اعمال کو سامنے رکھا جائے تو ہم تو اگلی سانس کے قابل بھی نہیں ہیں۔ برہان، اللہ سے مانگتے وقت اپنے اعمال نہیں صرف اس کی رحمت پر نظر رکھا کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نارا نے کہتے ساتھ اس کے سینے پر اپنا سر رکھا اور برہان کے گرد اپنے بازو کس کر باندھ دیے۔ میرے گناہ بہت زیادہ بڑے ہیں نارا، برہان نے اس کی ٹھوڑی پر اپنی ٹکاتے ہوئے کہا کہ اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ بڑے ہیں۔ برہان کے سینے پر اپنی ٹھوڑی ٹکاتے وہ چہرہ بلند کرتی برہان کو دیکھ لگی۔ اس کے جواب پر برہان لاجواب ہوا۔ نارا کے مستقل دیکھنے پر برہان بے ساختہ مسکرایا۔ میرا رابرٹ بہت سمجھدار ہو گیا، لاجواب کرنے کا ہنر آ گیا، وہ بھی برہان دلشیر کو ہے۔ نارا کو مزید اپنے قریب کرتے وہ مسکرا کر سکون سے بولا، میں ریبٹ نہیں ہوں۔ نارا نے منہ پھلاتے کہا۔ برہان نے جھکتے اس کی ناک لبوں سے چوم لی۔ تم میری ریبٹ ہی ہو، بس آج کل میرا ریبٹ چالاک، بدمعاش، شرارتی اور مزید خوبصورت ہو گیا۔ نارا کی دونوں آنکھیں جھومتے اس نے محبت سے کہا تو نارا شرماتے اس کے سینے میں سر جھکا گئی۔ عورت خوبصورت ہوتی ہے برہان، پر وہ عورت جو وفا شعر ہے، جانتے ہیں وفا شعر اور مخلص بیوی میں یہ ہنر ہوتا ہے کہ جب ان کا شوہر پریشان ہوتا ہے تو وہ اسے سکون بخشتی ہیں۔ اس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ سب بھلا کر شوہر کو اپنے پیچھے پاگل کر سکے۔ اپنے کانوں میں شمس خان زادہ کا بولا بسرا جملہ گھوما تو اس نے آنکھیں موند لیں۔ ہاں، اتنی بدعمالیوں کے بعد اسے ایک لڑکی اللہ نے دی تھی، بالکل پاکیزہ اور وفا شعر۔ ہاں، وہ برہان دلشیر کو اپنے پیچھے پاگل کر چکی تھی، مکمل پاگل۔ وہ دلشیر منجن سے نکل کر خالی سڑکوں پر پوری رفتار سے گاڑی دوڑاتا رہا۔ بار بار آنکھیں دھندلا جاتی جنہیں وہ اپنے ہاتھ کی پشت سے رگڑ لیتا۔ کئی ایک مرتبہ گاڑی ڈس بیلنس ہوتی شدید ایکسیڈنٹ سے بچی۔ جب وہ تھک ہار گیا تو گاڑی ایک سنسان سڑک پر ڈال دی۔ دن کے اجالے گم ہونے لگے تھے اور رات اپنے پار پھیلانا شروع کر چکی تھی۔ شام 6:30 ہو گئے تھے۔ اسے سڑکوں پر خوار ہوتے ہوئے یہ وہی سنسان سڑک تھی جہاں اس نے رحم کے ساتھ سفر کیا تھا۔ وہ گاڑی سے باہر نکل کر گاڑی کے بونٹ پر بیٹھ گیا۔ جب اسے یاد آیا اس نے رحم کو بالکل اسی طرح بونٹ پر بٹھایا تھا اور اس کے پاؤں دھوئے تھے۔ رحم کا خیال آتے ہی ذہن ایک نئی اذیت کا شکار ہو گیا۔ یہ لڑکی اس کے لیے صرف اور صرف اذیت ثابت ہوئی تھی، یا وہ خود اس کے لیے ایک ایسی چیز جو نہ وہ نگل پا رہا تھا نہ اگل پا رہا تھا۔ وہ جب سے اس سے جھگڑ کر آیا تھا عجیب طرح سے دم سا گھٹ رہا تھا، گلے میں پھندا سا لگا ہوا تھا۔ اس لڑکی کے سامنے جھکنا اور خود تو توڑنا بہت مشکل تھا، لیکن اس لڑکی کو چھوڑ دینا شاید ناممکن۔ وہ اب تک کیوں صرف اس کی جانب متوجہ ہوا تھا، اسے آج تک سمجھ نہ آئی۔ وہ نہ رک سکتا تھا نہ جھک سکتا تھا۔ آج جب رحم نے اس کی باتیں سنی تھی تو وہ بے حد خوفزدہ ہو گیا تھا، نہیں جانتا تھا کیوں، بس لگا تھا کچھ غلط ہو گیا، بہت غلط۔ اس نے سوچا کچھ وقت میں رحم اور دیوانی ہو جائے گی تو اس کے آگے جھکتی چلی جائے گی۔ یہاں دلشیر کی ناک کی مسند اونچی رہے گی، پر وہ اس پر احسان کرتے اسے اپنا لے گا۔ پر آج غصے میں بول کر اسے احساس ہوا اس کا سارا عمل ضائع ہو گیا۔ اس پر تضاد جب رحم نے اسے تھپڑ مارا تو اس کے اندر قاتل شاں پھٹ پڑا۔ وہ کیسے سب کے سامنے اس پر ہاتھ اٹھا سکتی تھی؟ ہاتھ اٹھانے تک پھر بھی ٹھیک تھا، وہ کیسے اسے محبت کا طعنہ دے سکتی تھی؟ تم نے اچھا نہیں کیا رحم، تم نے مجھے وہ زخم دیا نہ میں اسے برداشت کر پا رہا ہوں نہ میں خود کے اس درد سے دور کر پا رہا ہوں۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا؟ وہ پوری قوت سے چیخا، پھر حلق دکھنے لگا تو خود اذیت سے ہنسا۔ صحیح تو کہتی ہے تم، سچ کہتی ہو، میں تو بچپن سے محبت کے معاملے میں بدنصیب لاوارث ہوں۔ ماں چھوڑ کر بھاگ گئی، باپ اس کے غم میں مر گیا، بہن کو بھائی نے دور بھیج دیا اور بھائی خود۔ آخر میں وہ تلخی سے ہنسا اور پیچھے گرتا اپنا وجود شیشے پر ٹکا دیا۔ تعجب کی بات تو یہ تھی کہ وہ تو ہمیشہ سے ایسے ہی زندگی گزار رہا تھا، مگر آج ایسا کیا ہوا تھا کہ روح پر لگے تمام زخموں کے بخیے دھڑتے چلے گئے اور ان سے درد رسنے لگا۔ یہ سراسر کوئی خاص، بہت خاص چیز کھونے کا خوف تھا جو رگوں میں برف کی مانند آن جمع تھا۔ بہت وقت اسی پوزیشن میں لیٹے گزر گئے۔ اس کے دوران کتنی بار اس کا فون بجا، پر اب فون سے بھلا اسے کیا رغبت ہو سکتی تھی، کیونکہ اب معلوم تھا اس پری پیکر کا میسیج یا کال اسے کبھی نہیں آئے گی۔ وہ اسے جاننے لگا تھا اور اب جانتا تھا وہ اپنی نسوانیت و پندار کی حفاظت کی خاطر اس کی جانب مڑ کر بھی نہیں دیکھے گی۔ تبھی جب تکلیف و اذیت مزید حد سے صفا ہوئی تو وہ واپس گاڑی میں بیٹھ گیا۔ رہش ڈرائیونگ کرتا اپنے بنگلے پر آیا، لاؤنج میں داخل ہوتے شرٹ اتارتے صوفے پر پھینکی اور پھر چھت پر جم میں چلا گیا۔ وہ جم میں داخل ہوا تو اس بار قدم ایکسرسائز کی طرف نہیں تھے، بلکہ وہاں بنی چھوٹی سی الماری کی طرف گیا۔ الماری کھول کر اندر سے ایک سفید پٹی نکالی اور اسے اپنے ہاتھ پر لپیٹنے لگا۔ پھر جم کے ایک کونے میں بنے دروازے کھول کر اندر داخل ہوا۔ لائٹ آن کی تو اندھیرے کے درمیان ایک سفید بلب جل گیا۔ کمرے کا کچھ حصہ تاریک تھا اور کچھ حصہ روشن۔ درمیان میں ایک پنچنگ بیگ لٹک رہا تھا۔ ایک زوردار پنچ اس بیگ پر مارتے اس بیگ کو اپنے سامنے کیا اور پھر دوبارہ ایک زوردار مکہ اس بیگ پر مارا اور مارتا گیا۔ وہ پھر رکا نہیں، اس کے ہاتھ کسی مشین کی طرح تیز سے چلتے اس بیگ پر اپنا منہ غصہ اتار رہے تھے۔ وہ ساتھ ساتھ چلا رہا تھا جیسے اپنے اندر کا اشتعال باہر نکال رہا ہو۔
رنگت بالکل سرخ ہو چکی تھی اور جسم کا ہر کاٹ نمایاں ہو رہا تھا. گلے میں لٹکتی چین زور زور سے ہل رہی تھی. وہیں لمبے بال چہرے کے ارد گرد بکھر چکے تھے. گھنٹہ بار اس بیگ کو بیٹنے کے بعد وہ وہیں ایک کونے میں زمین پر بیٹھ گیا اور نمی بھری آنکھیں بند کھا لی. آنکھوں میں ایک منظر گھوما جب بہران پہلی بار ان کو شاپنگ پر لے کر گیا تھا. وہ بازار سے سامان خریدنے کے عادی تھے، پر بہران انہیں مال لے کر گیا تھا اور ہر دکان پر لے جاتا انہیں سامان دلا رہا تھا. جس پر وہ ہاتھ رکھتے بہران دلا دیتا. بچپن سے جن کھلونے کے لیے ترسے تھے وہ سب ملے. پھر ایک دن اچانک ان کی ماں آئی اور ان پر یہ انکشاف کیا کہ ایلف ان کے باپ کا خون نہیں ہے. اس دن بہران بہت غصے میں تھا. اس دن ایلف کی برتھ ڈے تھی جو سیلیبریٹ ہونی تھی، پر بہران سب تہس نہس کر چکا تھا. وہ ایلف کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا. وہ غصے سے چیخ رہا تھا کہ وہ اسے مار ڈالے گا، تو وہ خود ایلف کو اپنے کمرے میں لے جا کر دروازہ اندر سے لاک کر چکا تھا. بہران کے غصے سے ڈر گیا تھا. ساری رات باہر سے اسے بہران کے رونے کی آواز بھی آتی رہی تھی. اسی رات ایلف بھی بہت خوفزدہ تھی. یہی وجہ تھی کہ سخت بخار کی لپیٹ میں آ چکی تھی. وہ بچی تھی، ضدی تھی، نہیں جانتی تھی بہران کس وجہ سے چیخ رہا ہے، لیکن بار بار بہران کو ہی پکار رہی تھی. جب صبح اچانک بہران کمرے میں آیا، وہ ڈر کر ایلف کو چھپانے لگا تھا، پر بہران نے اسے جھٹکے سے دور کر دیا. لیکن جب ایلف کو چھوا اور اس کے بخار کا علم ہوا تو پھر اس کی دیوانگی رات سے زیادہ بڑھ گئی. وہ تڑپ گیا اور اس کی تقریب میں اس دن بہران نے پورے 2 دن ان کے ساتھ ان کی دیکھ بھال میں گزارے تھے. لیکن وہ آخری دن تھے جب بہران نے مکمل ان کے ساتھ گزارے تھے. پھر اچانک بہران ان کو لے کر دوسرے گھر میں شفٹ ہو گیا. اس نے ایلف کا باہر نکلنا بالکل بند کر دیا، حد تک کہ اسکول بھی چھڑوا دیا. وہ ایلف کو بہت چھپا چھپا کر رکھتا تھا تاکہ اس کی ماں ایلف کی کسٹڈی نہ لے لے. 1 سال گزرا تو ان کو خبر ملی ان کی ماں کا کار ایکسیڈنٹ میں مر گئی. پھر وہ لوگ سکون سے رہنے لگے. لیکن بہران ایلف کو دور بھیجنا چاہتا تھا. وہ کہتا تھا ایلف اس کی کمزوری ہے، وہ ایلف کو ساتھ نہیں رکھ سکتا، پر ایان نہیں مانتا تھا. پھر بہران اکثر گھر لوٹتا تو زخمی حالت میں ہوتا. پھر سب کچھ بدلنے لگا. 2 سال مزید گزرے تو وہ ایک اور بڑے خوبصورت گھر میں شفٹ ہو گئے. ایان کا داخلہ شہر کے بہت بڑے پرائیویٹ ہائی اسکول میں ہو گیا. ایلف کا داخلہ بھی بہران اسکول میں کروا دیا. 1 سال مزید کچھ بہتر گزرا. اس دوران ایلف اور وہ اکیلے وقت گزارتے تھے، یوں جیسے اس دنیا میں صرف وہ دونوں اکیلے ہیں. بہران تو اتنا مصروف رہنے لگا کہ ایک ہفتہ گھر لوٹنا مشکل ہونے لگا. اس کے باوجود بہران نے سیکیورٹی بہت ہائی کلاس رکھی تھی کہ ان کے ایک پل کی خبر بہران کو ملتی، پر ان کو بہران نہیں ملتا تھا. پھر اچانک حادثہ ہوا، ایلف غائب ہو گیا، اور جب ایک دن بعد بہران کے ساتھ آئی تو بہران نے اس کے ڈاکومنٹس ریڈی کروا لیے. وہ ملک سے باہر جا رہی تھی. ایان نے احتجاج کیا تو بہران نے اسے سمجھایا کہ ایلف کی جان کو خطرہ ہے، تو مجبوراً وہ مان گیا. لیکن اس کے بعد وہ ایلف کو واپس نہیں لایا، نہ کبھی ایلف سے ملوانے لے گیا. ہاں، اسے بڑے ہونے کے بعد ایلف کا نمبر ملا، پر بہران کی سخت ہدایت تھی کہ وہ ایک مخصوص سم کے علاوہ ایلف سے رابطہ نہیں کر سکتا. وہ ہر روز ایلف کو فون کرتا تھا، پر آگے سے خاموشی پا کر تنگ آ کر ایلف سے بہت ساری باتیں سنا کر بلاک کر دیتی تھی. پر بہران کا ہی مخصوص آدمی اور ایلف کا گارڈ اسے ان بلاک کر دیتا تھا. لیکن اس کی کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ایلف سے بات کر سکتا ہے. ڈر لگتا تھا کہیں وہ شکوہ نہ کرے. پر ایلف کی جس اجنبیت سے وہ ڈرتا آیا تھا وہ براہ راست خود دیکھ کر آیا تھا اور دل ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا. شکستہ قدموں سے کھڑا ہوتا وہ اپنے ہاتھ سے پٹی کھولنے لگا. باہر نکلا تو سب مکمل تاریک ہو چکا تھا. گھر میں کوئی ہلچل نہیں تھی. جم کی الماری سے اپنا موبائل اٹھایا. نہ جانے کس امید کے تحت اس نے فون آن کر کے دیکھا. اسکرین پر ذہن ملک ضیاء کی بے شمار کال تھی. وہ تلخی سے مسکرایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا. اسے حیرت ہوئی، گھر میں مکمل سناٹا تھا، حد تک کہ ملازمین بھی کوارٹر میں جا چکے تھے. بے اختیاری میں وقت دیکھا تو چونک گیا. رات کے 12:30 بج چکے تھے. دن کیسے گزرا اسے سمجھ ہی نہیں آیا تھا. وہ اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر اوندے منہ گر گیا. سارے دن کی ذہنی اور جسمانی تھکن تھی کہ جسم درد کرنے لگا. سر تو جیسے درد سے پھٹنے کو تھا. زبردست آنکھیں موندی تھی کہ فون بجنے لگا. وہ نظر انداز کرتا لیٹا رہا. جب ایک بار پھر فون بجا وہ ڈیٹ بنا رہا. اس وقت اسے کسی کی تسلی یا کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن جب فون مسلسل بجتا رہا تو اسے فون جھپٹا تاکہ فون آف کر سکے. لیکن فون اسکرین پر چمکتا پدی چڑیل دیکھ کر دل زور سے ڈر گیا. کال کٹ چکی تھی. وہ جو اسلام میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا فوراً کال بیک کی. شاید وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی. وہ خود بھی تو تڑپ رہا تھا، مار رہا تھا اس سے بات کرنے کے لیے. بس انا آڑے آ رہی تھی. اب جب وہ خود پہ ہلکا رہی تھی تو مزید کیسے ضبط کرتا. فوراً کال بیک کی جو اگلی بیل پر ہی اٹھا لی گئی. ایان رحم کی روتی سے سکتی ہوئی آواز نے اسے بری طرح چونکایا. دل و جان سے سماعت بن کر اسے سننے کو بےتاب تھا. وہ اگلے ہی لمحے سیدھے ہوا. رحم ہر یو اوکے. لہجے میں فکر، تڑپ، بے قراری کیا کچھ نہیں تھا. ساری ناراضگی سب کچھ جیسے خاک ہو گیا تھا. اس وقت اگر اس کے لیے کوئی چیز اہمیت رکھتی تھی تو وہ قابل وجود ہی تھا. وہ ارسلان مم میرے گھر. رحم کی آواز باقاعدہ کانپ رہی تھی. ایان کا دماغ بھاگ سے اڑا. پل بھر میں جسم میں باریک باریک چونٹیاں نہیں لگیں. خوف رحم کی طرف سے نہیں بلکہ
کچھ اپنا بہت قیمتی کھو دینے کا تھا۔ سب اس طرح بھی کیفیت میں تھا۔ دل کی دھڑکن سست پڑنے لگی تھی۔ اگلی لمحے وہ تیزی سے باہر بھاگا، شرٹ پہنتے وہ باہر آندھی بنا باہر نکلا۔ فون مت کاٹنا رحم، آئی ایم آن دا وے، ڈونٹ وری، جسٹ ویٹ 10 منٹ، جسٹ ویٹ سم منٹس، آئی ول بی دیر۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں یا نعمان علی کو، میں کچھ نہیں ہونے دوں گا تمہیں۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے گارڈز کو اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ گارڈز اپنی سیفٹی کے لیے نہیں بلکہ رحم کی وجہ سے تھے۔ وہ جانتا تھا ارسلان نیازی جیسے کتے جھنڈ میں آتے ہیں، لیکن جان تو تب ہلک ماری جب اچانک رابطہ منقطع ہو گیا اور فون کے اس طرف جان لیوا سناٹا چھا گیا۔ ایان نے دوبارہ فون ملایا پر اس پر نمبر بند تھا۔ وہ یونیورسٹی سے جلدی گھر آ گئی تھی۔ کمرے میں آ کر بیگ چرپائی پر رکھا اور وہیں بیٹھتی گھٹنوں پر سر ٹکاتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کے دل کی نوخیز زمین پر محبت کی کلیاں کھلنے لگی تھیں۔ وہ محبت جیسے جان لیوا مرض میں مبتلا ہو چکی تھی۔ محض چند دنوں میں بے قراری اس قدر بڑھ گئی تھی کہ لگتا تھا ایان سے برسوں کا بہت مضبوط ترین رشتہ ہے۔ اس کا اہمیت دینا اسے معتبر کرتا تھا۔ وہ خود کو بہت خاص سمجھنے لگی تھی۔ ہر وقت دل چاہنے لگا تھا وہ ایان سے باتیں کرے، اسے سوچے، اس سے سنے۔ وہ بہت جلد آگے نکل چکی تھی۔ اسے سوچنا عجیب طرح کے لطف و سرور میں مبتلا کیے رکھتا۔ ایان نے بہت باتوں سے اسے یہ احساس دلایا کہ وہ رحم سے محبت کرتا اور عنقریب اسے اپنائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے سب کچھ فیری ٹیل کی طرح بہت آسان لگ رہا تھا۔ اس نے بار بار باتوں میں اپنے بابا اور اس کے بابا کو ایان دلشیر پسند تھا، یعنی بابا کی طرف سے بھی جانچا تھا، رضامندی ہی ملتی، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ لیکن پھر اسے جانے کیا ہوا کہ وہ 2 دن سے کچھ اکھڑ اکھڑا سا تھا۔ وہ اس کے کسی میسیج کا ڈھنگ سے جواب نہیں دے رہا تھا بلکہ نظر انداز کر رہا تھا۔ اسے اپنے بابا سے یہی معلوم ہوا کہ ایان دلشیر کے بڑے بھائی نے شادی کر لی۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی ایان اس وجہ سے اپسیٹ ہے، لیکن آج جو جملے ایان نے اسے کہے تھے وہ اس کی ذات، اس کی تشخص کی دھجیاں اڑا چکی تھی۔ اس کے دل پر کھلنے والی کھلنے والی کلیوں پر جیسے رولر کوسٹر پھیر دیا گیا تھا۔ وہ ہچکیوں سے روتی رہی اور پھر تہیہ کیا کچھ بھی ہو جائے وہ ایان دلشیر کی طرف دیکھے گی بھی نہیں۔ ایسی ہو جائے گی جیسے وہ کبھی اس کی زندگی میں تھا ہی نہیں۔ وہ اسے ایک خواب سمجھ کر بھول جائے گی چاہے لاکھ تکلیف ہو، مگر اب وہ اپنی عزت و نفسانیت پر کم از کم بے لگام دل کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ پر یہ عزم بھی اسے تڑپا گیا۔ بھلا محبت کو چھوڑنا آسان کب تھا؟ محبت تھی کھیل نہیں جسے لمحے میں دل سے نکال لیتی، محبت بھی جو اس کی اول و آخر تھی۔ پر یہاں مقابلہ اب عزت نفس سے ہو گیا تھا۔ وہ غریب ضرور تھی پر ذلیل نہیں۔ اس نے بے تحاشا روتے ہوئے اپنے دل کو ایان دلشیر کی حمایت پر سخت کوسا۔ دل و جذبات نے خوب واویلا کیا پر اس پر جیسے دل کے پیروں تلے کچل کر چپ کروایا۔ شام ڈھلے وہ اپنے وجود کو گھسیٹتی کھڑی ہوئی، مردہ دل سے رات کا کھانا بنایا۔ جب وقت ہوتے ہی نعمان علی آ گیا تو اس نے کوشش کی پڑھائی کا بہانہ بنا کر کمرے میں بند ہو جائے، لیکن اگر بیماری کا کہے گی تو اس کے بابا اس کی فکر میں ساری رات جاگیں گے۔ لیکن نعمان علی ایک لمحے میں اپنی لاڈلی بیٹی کی سوجی آنکھیں بام گیا تھا۔ اسے اپنے آس بٹھاتے رحم کی آنکھوں کا جائزہ دیا، لیکن رحم اگلے ہی لمحے اپنے باپ کے گلے لگتے ہچکیوں سے رو دی۔ نعمان علی اس کے اس طرح رونے پر بری طرح پریشان ہوا کیونکہ اس کی گڑیا معمولی باتوں پر نہیں روتی تھی اور آج کل تو وہ یوں بھی بہت خوش رہنے لگی تھی۔ رحم کو چپ کروانے کے بعد نعمان علی نے اسے رونے کی وجہ پوچھی تو رحم سر جھکا گئی۔ جانتے تھے جی کہ اگر ایان اس کا مجرم ہے تو وہ اپنے باپ کی مجرم ہے۔ کیسے بتاتی کہ آپ کے پیٹھ پیچھے کسی نامحرم سے محبت کر بیٹھی ہے؟ اسے اپنے دل کی سب سے اونچی مسند پر بٹھا چکی ہے، لیکن پل میں سارے خواب چکنا چور ہوئے تھے۔ وہ محبت کی راہ میں اندھا دھند سر پٹ بھاگتی منہ کے بل بڑی زور سے گری تھی۔ اپنے باپ کی عزت میں خیانت کرنے والی لڑکیوں کا سارا ایسے ہی جھکتا ہے جیسے اس لمحے رحم نعمان علی کا جھکا ہوا تھا۔ پھر اس نے نعمان علی کو بتایا کہ اسائنمنٹ مکمل نہ ہونے کی وجہ سے کلاس ٹیچر نے اسے پوری کلاس کے سامنے باتیں سنائی اور پوری کلاس اس پر ہنسی۔ اس کی جھوٹی بات پر نعمان علی نے اسے تسلی دی، لیکن باپ تب بھانپ گیا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، مگر پھر بھی اپنی بچی پر اعتبار کیا کہ وہ سنبھل کر اسے ہر بات خود ہی بتا دے گی۔ وہ کچھ دیر نعمان علی کے ساتھ بیٹھ کر چند لقمے زہر مار کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بستر پر چت لیٹی وہ ساکت آنکھوں سے چھت کو گھورتی رہی۔ آنسو آنکھوں سے نکلتے تکیے میں جذب ہوتے رہے، نیند آنکھوں سے غائب تھی۔ امید تھی کہ شاید نیند کی دیوی مہربان ہو جائے، پر یہ امید بھی جلد ٹوٹ گئی جب رات گہری ہوتی گئی پر نیند نہ آئی۔ وہ ستمگار اس قدر ذہن پر سوار تھا کہ فون مٹھی میں بھیجتی وہ روتی رہی۔ کاش وہ سب نہ ہوتا، وہ سب ایک ڈراؤنا اور بھیانک سا خواب ہوتا، ایان اس کے ساتھ مخلص ہوتا۔ کتنی محبت کرنے لگی تھی وہ ایان کو۔ سسکتے اسے محسوس ہوا جیسے کوئی گھر کی دیوار کود ہے۔ اگلے لمحے وہ سیدھی ہو بیٹھی، دل اچھل کر حلق ماری یہ سوچ کر کہ کیا ایان آیا۔ دل نے فوراً تکرار کی کہ اگر وہ معافی مانگے تو معاف کر دینا۔ ساتھ یہ یقین دلایا کہ پہلے کی طرح وہ معافی مانگنے آئے گا جیسے پہلے آیا تھا، یقین دلائے گا، دلیلیں دے گا، غصہ کرے گا، منائے گا۔ پر وہ قائل نہ ہوئی تو دل نے ایک اور بازی کھیل لی اور دل میں یہ خیال گزرا کہ اگر معافی مانگی تو کہہ دینا معافی نکاح کے بعد ملے گی، جتنا ذلیل کیا نا اتنی عزت سے نکاح کر کے سب کے سامنے۔ اب وہ مزید اپنے باپ کی مجرم نہیں بن سکتی۔ وہ انہیں سب سوچوں میں تھی کہ اسے محسوس ہوا گھر کے اندر کودنے والا ایک نہیں 2-3 لوگ ہیں، ملک زین اور ضیاء بھی ساتھ۔ اس نے فوراً سوچا لیکن ایسا کیسے ممکن تھا؟ وہ تینوں ایسا نہیں کر سکتے، نہ ہی ایان اپنے دوستوں کو یوں رات کے اس پیر گھر میں لا سکتا تھا۔
اتنا تو وہ بھی اسے جانتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ چاہے جو بھی سلوک کرتا مگر اس حد تک کبھی نہیں جا سکتا۔ لائٹ تو گھر پر پہلے ہی نہیں تھی۔ وہ دھیرے سے قدم لیتی باہر گئی اور لانچ کی جالی دار دیوار کی اور سے دیکھا تو چاند کی روشنی میں نظر آنے والے چہرے کو غور سے دیکھتے اس کا خون خشک ہوتا جیسے رگوں میں جم گیا۔ وہ ارسلان نیازی کے گروپ کا لڑکا تھا، وہ اکیلا نہیں تھا۔ خوف سے اس کا دل پھٹنے لگا۔ صحن میں اس کا باپ سو رہا تھا، رحم کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ اس کا باپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور وہاں سے فون اٹھا کر کچن میں بھاگی۔ کچن کی کنڈی اندر سے بند کر کے ایان کو فون لگایا، ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری۔ وہ بار بار ایان کو کال کر رہی تھی۔ قدموں کی آواز اب اس کے کمرے کی طرف گئی تھی۔ رحم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اللہ سے مدد کی دعا کرنے لگی۔ ایان کو دوبارہ کال ملائی پر کوئی جواب موصول نہ ہوا تو وہ میسج ٹائپ کرنے لگی۔ شاید وہ دوپہر والے تھپڑ کی وجہ سے اس کا فون نہیں اٹھا رہا تھا، پر اس سے پہلے وہ میسج ٹائپ کرتی ایان کے نمبر سے کال آنے لگی۔ جان و عزت لبوں پر آ گئی۔ وہ فون کان سے لگاتے اس زندگی سے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ وہ ارسلان کا نام سن کے ہی چوکنا ہو گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ کال پر ہی تھی۔ اس کی سانس بحال کرتی تسلیاں سن رہی تھی جب کسی نے اس کے ہاتھ سے فون چھین کر کال کاٹ دی اور فون زمین پر پھینکتے اس پر اپنا پیر رکھ دیا۔ اگلے لمحے رحم کے بال مٹھی میں دبوچتے اسے کھڑا کیا۔ اسی لمحے کچن روشن ہو گیا۔ وہ آنکھیں میچے ہوئے اپنے بال چھڑوانے کی کوشش میں تھی۔ دوپٹہ ڈالا کے پیروں میں پھسلا تھا۔ اسے دبوچنے والا شخص ارسلان نیازی تھا۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ اس کے دو دوست بھی تھے جو وہیں کھڑے اس پر ہنس رہے تھے۔ اوہ، اب سمجھ آیا اسے ایان دلشیر کی نظر تم پر کیوں ٹھہری ہے، ہڈن بیوٹی۔ رحم کے وجود کو غلیظ نظروں سے دیکھتا وہ داد دینے والے انداز میں بولا جب رحم نے اس کے ہاتھ پر اپنے دانت کاٹ دیے۔ اگلے لمحے اس کے بال چھوڑتے ارسلان نیازی نے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر مارا۔ وہ سلیب سے ٹکرائی اور وہاں الٹے رکھے پتیلے زمین پر گرتے شور پیدا کر گئے۔ شور کی آواز پر نعمان علی کی آنکھیں کھلی تھیں۔ زرمش اور محمل کو گھر چھوڑنے کے بعد وہ باران سے ملنے اس کے گھر گیا تھا۔ بہت سی باتیں کی جو باران کے علم میں لانا ضروری تھی۔ باران سے ملنے کے بعد وہ ایک آن لائن میٹنگ کو اٹینڈ کرتا رہا جس کا دورانیہ 1 گھنٹہ تھا۔ سب کاموں سے فارغ ہو کر وہ تھکا ہوا گھر لوٹا تو قدم کچھ سوچتے گہرا مسکرائے۔ اس کی شیرینی جو اس کے مقابلے آج کل بھیگی بلی بن جاتی تھی، یقیناً ویسے چھپ کر محمل کے روم میں پناہ لے چکی ہوگی۔ اپنی بیڈ کو جاتے کچھ سوچے وہ محمل کے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ خالی تھا۔ محمل کے بیڈ پر محمل اپنی ٹیڈی پر بازو رکھے گہری نیند سو رہی تھی۔ واش روم دیکھے وہ بھی خالی۔ ایک خوشگوار حیرت نے ساویار کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ تو کیا وہ اس رشتے کو قبول کرنے پر آمادہ ہو چکی تھی؟ محمل کے ماتھے کو چومتے اس نے میڈ کو اشارہ کیا اور روم سے باہر نکل گیا۔ کوٹ اتارتے سیڑھیاں چڑھا اور کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھولا۔ کمرے میں نیند اندھیرا تھا۔ بیڈ پر کوئی وجود ایک کنارے پر لیٹا تھا۔ ساویار کے وجود میں سرشاری پھیلی۔ ایک نظر بیڈ پر ڈالتا وہ وارڈروب سے کرام دہ کپڑے نکال کر واش روم میں بند ہو گیا۔ کچھ دیر بعد فریش ہو کر باہر نکلا اور کمرے کی ایک لائٹ آن کی۔ زرمش کی جانب جھکا تو ہونٹ گہرا مسکرائے۔ اس کی آنکھیں تو بند تھیں پر وہ جاگ رہی تھی۔ اس کی گواہی اس کی پلکوں کی جنبش دے رہی تھی۔ زرمش کا منہ تکیے پا تھا۔ وہ دائیں کروٹ تقریباً اوندھی لیٹی تھی۔ جسم کمفرٹر سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ اس کی پشت پر آ کر نیم دراز ہوا۔ زاویار نے نرمی سے اسے ویسے ہی اپنے قریب کیا۔ زرمش سانس روک گئی۔ اس کی سرکت پر زاویار نچلا لب دانتوں تلے دبایا۔ زاویار نے نرمی سے زرمش کی کمر سے کمفرٹر سرکایا۔ اس وقت وہ ایک وائٹ کلر کے پلین ڈھیلے فراک میں تھی۔ پیچھے ایک چھوٹا سا بٹن نیک سیکیور کرنے کے لیے تھا اور اس کے نیچے سفید باریک زپ۔ زاویار نے نرمی سے اس کا بٹن کو کھولا، پھر آج کی زرمش کے فراک کے زپ کھولی۔ جو ہی اس کی شفاف وجود یا پشت بے پردہ ہوئی، زرمش کی آنکھوں سے نمی نکلتی تکیے میں جذب ہونے لگی۔ وہ تکیے کو مٹھی میں دبوچ گئی، اس کی بھینچی ہوئی مٹھی اور پھر اس کی خاموشی زاویار کو اندر ہی اندر ایک اطمینان و سرور بخش رہی تھی۔ وہ آج خود پر ضبط کر رہی تھی پر زاویار کی نفی نہیں کر رہی تھی۔ یہ بات قابل قدر و ستائش تھی۔ اپنی پشت پر اچانک جلن کا احساس ہوا تو زرمش سختی سے لب بھینچ گئی۔ اس کے زخموں پر زاویار کی مرہم رکھتی انگلیاں جلد ہی اسے ٹھنڈک اور عجیب طرح کا سکون بخشنے لگی۔ نرمی سے رقص کرتی زاویار کی انگلیاں اس کے نازک جان پر ایک جادو برپا کر رہی تھی۔ جلن ٹھنڈک میں بدلتی اسے سسکنے پر مجبور کر گئی۔ رو مت، کمزور نہیں ہو تم، یہ زخم جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ جانتی ہو جب تک انسان اپنے زخموں کو خود نہیں ٹھیک کرنے کا ارادہ کرتا وہ ٹھیک نہیں ہوتے، پھر چاہے روحانی ہو یا جسمانی۔ زرمش کی پچھلی گردن سے بال اٹھاتے زاویار نے وہاں اپنے لب رکھے تو زرمش نے ایک زور کی سسکی لی اور پھر زرمش کے تھوڑے سے نمایاں گال پر اپنے لب رکھتے کس کے زرمش کے وجود کو خود میں بھیجا، پر کانوں کی لو کو ہلکے سے لبوں میں دباتے کھینچا، پھر سرگوشی کی۔ ریلیکس ہو جاؤ، کچھ نہیں کر رہا، تمہاری مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوگا زرمش، بلکہ مرضی نہیں تمہاری خوشی کے بغیر ہمارے درمیان رشتہ آگے نہیں بڑھے گا۔ تم میرے لیے بہت قیمتی ہو گئی ہو، بہت زیادہ۔ تمہیں اذیت یا تکلیف دینے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں چاہتا ہوں بس تم اپنا بہت زیادہ خیال رکھو اور خوش رہو۔ گڈ نائٹ۔ زرمش کے سر پر عقیدت بھرا لمس چھوڑتا وہ واپس کچھ فاصلے پر لیٹ گیا۔ ایک نظر پیچھے زاویار نے گہری سانس لیتے زرمش کو دیکھا، پھر آنکھوں پر بازو رکھ اس لڑکی سے نظریں چرانا یا منہ پھیرنا مشکل ترین امر تھا، لیکن ذہنی تسکین محبت کے بغیر کھوکھلے وجود کے حضور سے ملتی ہوتی تو شاید وہ اپنا حق استعمال کر لیتا، پر اسے زرمش میں وہی محبت اور رغبت
وہی خوشی چاہیے تھی جو وہ اس کے لیے محسوس کرتا تھا۔ ایک خود سے بیزار اور بیگانہ وجود کبھی اس سے سکون نہیں دے سکتا تھا۔ لیمپ آف کر کے لیٹتے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اسے زرمش کی ہچکیوں کی آواز سنائی دی۔ وہ بری طرح چونکا، اب تو وہ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ وہ پھر کیوں رو رہی تھی؟ فوراً لیمپ آن کیا اور کچھ بلند ہو کر زرمش کو دیکھا۔ اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ وہ فکر مند ہوا۔ زرمش، زاویار نے پکارتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ چند لمحے زرمش کا وجود ساکت محسوس ہوا، لیکن پھر اچانک وہ پلٹی تھی اور زاویار کے سینے میں اپنا منہ پوری شدت سے چھپایا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ زاویار خان زادہ خود بھی پتھر ہو گیا تھا۔ اسے کہاں امید تھی وہ یوں اس کے باؤں میں ہاتھ سمائے گی؟ وہ منصر تھا اس کے ہاتھ جھٹکنے کا۔ زاویار نے اپنے ہاتھ اس کی کمر پر لپیٹے اس کے اور اپنے درمیان موجود باقی کی دنیا سمیٹتے اپنے بے حد قریب کھا لیا۔ اس کے بالوں پر اپنے لب رکھتے آہستہ آہستہ اس کی پیٹھ ربط کرنے لگا۔ آپ کو پتہ ہے میری ماں کون تھی؟ رونے کے درمیان وہ انتہائی قرب سے پوچھ رہی تھی۔ وہ پل بھر کو چونکا، پھر لب بھیج لیا کہ سمجھ گیا کہ اس لمحے وہ بری طرح خود اذیتی کا شکار ہے۔ زاویار خاموش رہا۔ اگر آواز نکالتا تو وہ ہوش میں آ جاتی اور پھر اس سے دور ہو جاتی۔ میری ماں ایک طوائف تھی۔ اس کی بات پر زاویار کا اس کی پیٹھ پر چلتا ہاتھ رکا۔ چند ثانیے کے لیے دماغ بالکل الجھ گیا۔ انہوں نے میرے قریب آپ سے محبت کی شادی کی، لیکن پھر غربت برداشت نہیں ہوئی۔ اپنی وہ آرام دہ خلیج زندگی یاد کر کے انہیں سب برا لگنے، اور پھر وہ مجھے میرے باپ کے پاس پھینک کر واپس اسی کوٹھے پر چلی گئی۔ یہ کہتے ساتھ اس نے ہچکیاں لیتے زاویار کی شرٹ مٹھیوں سے دبوچ لی، یوں جیسے اس حقیقت کے ادراک کے بعد وہ محبوب شخص سے دوری قائم کرتے اس کی غربت سے دور ہو جائے گا۔ جبکہ زاویار بالکل خاموش تھا۔ اس کے ہاتھ ایک مرتبہ پھر زرمش کی کمر پر حرکت کرنے لگے تھے۔ وہ مجھے چھوڑ کر گئیں۔ غربت اتنی بری تو نہیں ہوتی کہ انسان، وہ نہ جانے کی وجہ سے پوچھ رہی تھی، شرم جتا رہی تھی، پر کیا اور کیوں؟ اپنا آپ اس کے سامنے کھو رہی تھی، کیوں؟ کیا وہ چاہتی تھی زاویار اس کے متعلق سچ جانے، یا یہ جاننا چاہتی تھی کہ سچ جاننے کے بعد اسے اپنے ساتھ رکھے گا یا نہیں، اپنی زندگی میں جگہ دے گا یا؟ میری سوتیلی ماں نے مجھے بہت مارا۔ اس کا بیٹا مجھے چھونے کی کوشش کرتا تھا۔ بند آنکھیں، لرزتی پلکیں۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر اپنے ساتھ ہوا ایک منظر یاد کر رہی تھی۔ وہ سب تصور کر رہی تھی، اور کچھ ایسا ہی تصور زاویار کی آنکھوں میں بھی تھا۔ خون اچانک کھولنے کا، سینے میں لاوا سا پکنے لگا، دل کے افراز کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس نے بھی مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ جب فیکٹری میں دھکے کھا کر اپنی محنت کی کمائی کمانے گئی تو ٹھیکیدار نے مجھ سے زبردستی کی کوشش کی۔ سب مجھے غلیظ نظروں سے دیکھتے تھے۔ مجھے نفرت ہوتی تھی ان کی نظروں سے۔ میری سوتیلی ماں کہتی تھی تم طوائف کی بیٹی ہو، اس لیے سب تمہیں دیکھتے ہیں، کل کو تم بھی طوائف بنو گی۔ یہ اذیت بھرے الفاظ سن کر زاویار کو ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ جب اس نازک جان نے تو یہ زندگی جی تھی۔ اتنے سخت جملے کوئی کیسے کسی معصوم لڑکی کو کہہ سکتا تھا؟ ہاں، اس کی باہوں میں موجود لڑکی دنیا غلاظت اور سچ کو نہیں سمجھتی تھی، وہ معصوم ہی تھی۔ زاویار کو محسوس ہوا جیسے زرمش نے سوں سوں کرتے اپنے آنسو صاف کرنے کو اپنی ناک اس کے سینے پر رگڑی ہے۔ اس قدر غصے و پریشانی میں بھی وہ اس کی اس حرکت پر مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ وہ خود پر ہلکی سی دور بھی برداشت نہ کرنے والا شخص زرمش کی اس حرکت پر سرشاری سے مسکرایا تھا۔ دیکھتا ہے، جھکتے اس کی سے لب زرمش کے بالوں پر رکھے۔ جانتے ہو، پھر میں اللہ سے دعا کرنے لگی، مجھے کوئی امیر شہزادہ دے دے جو مجھے دنیا سے چھپا لے، وہ مجھ سے ڈھیر سارا پیار کرے، وہ دنیا کے لیے جتنا ظالم ہو میرے لیے اتنا ہی نرم دل ہو، وہ میری ساری خواہشات پوری کرے۔ مجھے دال چٹنی نہیں پسند تھی۔ میں دعا کرتی تھی میں جب بھی کچھ کھانا چاہوں میرا شہزادہ مجھے لا دے، وہ مجھے پہننے کو نئے کپڑے دلائے، مجھے سالوں کسی چیز کے لیے ترسنا نہ پڑے۔ میرا بچپن ایسا ہی گزرا، ہر چیز کے لیے ترس کر۔ میں کسی چیز کی تمنا کرتی تھی، وہ چیزیں تو نہیں ملتی تھیں، لیکن اس چیز کی تمنا ختم ہو جاتی تھی۔ میں عام سی لڑکی تھی اور عام لڑکیوں کی طرح سنڈریلا بننے کی خواہشات تھیں، پر یہاں ہر سنڈریلا کے لیے شہزادہ نہیں آتا، یہ سوچ کر میں اداس ہو جاتی تھی۔ پھر مجھے ایک لڑکا ٹکرایا، وہ مجھ سے محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ میرے نصیب کا شہزادہ نہیں تھا، وہ لڑکا ویسا نہیں تھا جسے میں نے مانگا تھا، پر اس وقت وہ میری ضرورت بن گیا تھا۔ میں اپنے گھر میں سوتیلی ماں کے دن رات جسمانی و ذہنی تشدد اور اس کے بیٹے کے خلیج ترین ارادوں سے نجات کے لیے اس کا ساتھ قبول کر رہی تھی۔ میں نے اپنی خواہشات کو ضرورت کے تحت مار دیا تھا اور ایک رات اس کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی، ورنہ میری شادی میرے شیطان سوتیلے بھائی سے ہو جاتی۔ ماضی کے راز اس پر کھولتے ہوئے اس کا لب و لہجہ لرز آتا تھا۔ وہ لب بھیجے سے سنے گیا۔ وہ جانتا تھا وہ ابرار کے متعلق بات کر رہی تھی۔ اسے تجسس ہوا، وہ آگے مزید جاننا چاہتا تھا، اسے سننا چاہتا تھا، وہ آج سب کچھ جان لینا چاہتا۔ پھر وہ جس کو میں رہبر سمجھتی تھی وہ رازدار نکلا اور مجھے تباہی اور رسوائی بھری کھائی میں دھکیل گیا۔ وہ دھوکہ تھا، میری زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ۔ وہ شخص مجھے کوٹھے پر بھیج گیا۔ یہ کہتے وہ کس قدر قرب سے گزری تھی اس کا اندازہ زاویار کو ہو رہا تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی اتنی اذیت برداشت نہیں کی زاویار، جتنی اذیت میں نے ان دنوں
बर्दाश्त की थी। आप जानते हो वहाँ की औरतों की नज़रें भी गली सी। वो अचानक पीछे होते चेहरा बुलंद कर गई। ज़ावियार की आंखों में देखकर रोने के पास उसकी आंखें सुर्ख होनी थी। ज़ावियार को लगा वो मज़ीद उसे सुनेगा तो अपना आप खो देगा और शायद आज कम अज़ कम इब्रार का ही कत्ल कर डाले, दिल की सारी दुनिया को आग लगा दे। इस लड़की को जो अब इसकी ज़िंदगी बन चुकी थी उसे अपने अंदर इस तरह छुपा ले, किसी को खबर भी ना हो कि वो कभी इस दुनिया में थी। बेख्तियारी में झुकते ज़ावियार ने उसके बरसती सुर्ख आँख पर अपने लब रखते उस पर अपना एतमाद व एतबार सौंप दिया। बारी बारी चूम के वो पीछे हुआ तो ज़रमिश दोबारा आंखें खोल उसे ही देख रही थी। शायद वो इसकी आंखों में अपने लिए कोई गुस्सा या खारत भरा तासर ढूंढ रही थी जो इसे खोजने पर भी ना मिला। ज़रमिश की आंखें अभी तकलीफ से बनी थी। चंद लम्हे खामोशी के बाद वो फिर बोली। उनकी नज़रें मुझे नोचती थीं। आपने मेरे वजूद पर ज़ख्म देखे ना, वो ज़ख्म मुझे अजियत नहीं देते, पर वो नज़रें मुझे अब भी अपने वजूद पर चुभती हैं। लगता है अब भी हर कोई मुझे गंदी नज़रों से देख रहा है। बाहर जाती हूँ और कोई मुझे देखता है तो लगता है मैं बेलिबास खड़ी हूँ। मुझे छुपा लें प्लीज़, या मुझे मार कर दफना दे। वो रोते रोते आंखें मीर गई तो ज़ावियार ने सख्ती से उसे खुद में बेच लिया। ज़रमिश को कई लम्हों के लगा कि उसकी हड्डियाँ टूट जाएंगी, पर ज़ावियार का उसे यूँ जकड़ना उसे शिद्दत से तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिला गया था। कुछ लम्हे खामोशी की नज़र हुए। ज़ावियार समझा शायद वो सो गई है, इसलिए पकड़ ढीली करते उसकी पीठ चलाई। फिर जानते हैं मैंने उसी गंदी जगह पर एक शहज़ादा देखा, बिल्कुल वैसा शहज़ादा जैसे मैं अल्लाह से मांगती थी। वो खूबसूरत था, वजाहत से भरपूर, किसी भी लड़की का ख्वाब हो सकता था, पर इस वक्त वो इस रूप में मेरे सामने आया कि मुझे इस शहज़ादे से शदीद खौफ महसूस हुआ था। वो शहज़ादा मुझे नोचने को वहाँ आया था। उसने मेरा एक रात के लिए सौदा किया था। मुझे इस शहज़ादे से घिन लाने लगी। मुझे समेत दुनिया के सारे शहज़ादों से नफरत होने लगी। अब मेरे दिल में कभी भी किसी शहज़ादे की तमन्ना बाकी न रही थी। फिर वो मुझे अपने अल्फाज से बेअबरू करता, अपने कातिल जुमलों से मेरी इज़्ज़त और नस्वानियत की धज्जियाँ बिखेरता, मुझे थप्पड़ मारकर एक नई जहन्नम में फेंक गया कि इसका मुझे धुतकार कर जाना मेरे लिए अजियत का एक नया बाब साबित हुआ। मुझ पर इतना तशद्दुद किया गया कि जहाँ मेरे ज़ख्मों को नमक मिर्च लगाकर मज़ीद किसी मुजरम के साथ भी वो सलूक नहीं होता, वैसा मुझे अजियत दी गई। शायद किसी मुजरम के साथ भी वो सलूक नहीं होता, वैसा मेरे साथ हुआ कि दरिंदगी की हद पार दिखा दी। और आप वो जानते हैं ज़ावियार खानज़ादा, मुझे खुद से अपनी ज़िंदगी से नफरत होने लगी थी, पर मैं हारी नहीं थी। मैंने खुदकुशी की कोशिश नहीं की, क्योंकि खुदकुशी की कोशिश तो वो करता है ना जिसके पास अल्लाह नहीं होता, पर मेरे पास तो अल्लाह है ना, मेरे मददगार। फिर मैंने सब्र किया और फिर एक दिन बारान शेर ने मुझे ख़रीद लिया। उसने मेरी आज़ादी की कीमत एक रात लगाई। उसने मुझे ज़हनी टॉर्चर किया, एक नए खौफ में मुब्तला किया, पर आज़ादी की एवज़ में अपनी सारी ज़िंदगी की पूंजी उसे नहीं दे सकती थी। मैंने बारान शेर को ज़ख्मी कर दिया और वहाँ से फ़रार हो गई। दरमिश आँखें मूंद चुकी थी। जब ज़ावियार ने भी अफसोस से आंखें बंद की थी, उसे इल्म नहीं था बारान उससे ऐसा सलूक करेगा। फिर मैं वहाँ से भागकर अपने मोहल्ले पहुँची, वहाँ दोस्त के घर पनाह ली। जब ये बात मेरी सौतेली माँ को मालूम हुई तो उसने मेरी हर जगह रसवाई की, मुझे बदनाम कर दिया। फिर मेरी ज़ात पर एहसान करते मुझे बहू बनाने का सोचा। मैं बहुत रोई, पर खामोश थी कि मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ा था। फिर मेरी दोस्त की अम्मी ने मेरे निकाह अपने दोस्त के बेटे से तय कर दिया जो शादीशुदा था और इसकी बेटी थी। मैं डर गई थी एक नई आजमाइश से। एक सोच डरा रही थी कि जब उसे पता चलेगा घर से भाग चुकी हूँ, मैं कोठे पर रह चुकी हूँ, तो वो इसी वक्त मुझे तलाक दे देगा। लेकिन फिर ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया और मेरा निकाह आपसे हो गया। आपको पहले से मालूम था मैं कोठे पर रह चुकी हूँ। पहले पैर में डर गई कि अब आप मुझे तलाक दे दोगे और वापस इसी कोठे पर फेंक आओगे, या मुझे रौंद कर अपना मतलब पूरा करके मार कर कहीं फेंक दोगे। मैंने यही सोचकर आपसे दूर भागने की बहुत कोशिश की, पर आपने भागने नहीं दिया। पर मेरा खुदा गवाह, मैं किसी और के लिए नहीं भागी। मेरा अल्लाह गवाह, मैं गवाह है, मैं पाक दामन हूँ। मेरा अल्लाह शाहिद है मेरे हालात का कि मैं बेबस थी, पर मैंने बेबसी में इज़्ज़त का सौदा नहीं किया। जो लड़की इतने सख्त हालात में अपनी इज़्ज़त का सौदा नहीं कर सकती, वो आपके निकाह में होते हुए कैसी अपनी इज़्ज़त दांव पर लगा सकती है। ज़ावियार के सीने से अपना चेहरा रगड़ते मुनाफी में सर लाने लगी। वो खामोश हो चुकी थी, सिर्फ कमरे में सिसकियाँ गूंज थी। जब कमरे में ज़ावियार की आवाज़ गूंजी जिसके साथ तुम भागी थी, वो अबरार था। ज़रमिश की सांसें अटकी थी। बेख्तियार सर उठाते साकत नज़रों से ज़ावियार को देखा। ज़ावियार उसे ही देख रहा था। इतना अनजान नहीं हूँ तुमसे जितना तुम समझती हो मुझे, और अपने किरदार की गवाही मुझे मत दो ज़रमिश। ज़ावियार खानज़ादा, अगर तुम्हारे किरदार में खोट होता तो जितनी ऊंची मसद पर तुम बैठी हो ना, इस वक्त वहाँ हरगिज़ मौजूद ना होती। तुम पता नहीं क्यों बहुत ख़ास हो गई हो मेरे लिए। सच कहूँ तो बंदा बशर हूँ। जब पहली बार कोठे पर तुम्हारा बेपनाह हुस्न देखा था, थोड़ा बहुत बह गया था। दिल में अल्लाह से कहा था कि ऐसा हुस्न मेरे नसीब में लिख दे। फिर जब तुमने मुझे धुतकारा तो और रश्क हुआ और गुस्सा आया कि ऐसा हुस्न जिस पर तुझात इज़्ज़त के लिए लड़ना। सोचा था कौन होगा जिसके नसीब में तुम होगी। फिर हुस्न के साथ साथ तुम्हारी खुशबू और लम्स का जादू। ज़रमिश की फ़्रॉक से सरकता ज़ावियार का हाथ अब ज़रमिश की कमर और पहलू पर रक्स कर रहा था। उसका ठंडा लम्स महसूस करते ज़रमिश की सांस अटकी थी। फिर उस रात के बाद से मैं कभी सुकून से सो नहीं पाया। तुम बहुत बुरी तरह मेरे दिलो दिमाग पर सवार हो गई थी। हर वक्त तुम्हारा ख्याल आता और मुझे
बेकरार कर देता। तुमसे होने वाली एक दो इत्तफाकिया मुलाकातें भी मेरा चैन और सुकून सा बर्बाद करके ले गईं। फिर तुम्हारी सोच से निजात के लिए मैंने दूसरी शादी की और दूसरी बीवी तो में निकली। है ना अजीब और हसीन इत्तफाक, या फिर मेरा नसीब जिसमें तुम्हें मेरी ज़िंदगी बनाकर मेरे वजूद का एक हिस्सा बनाकर लिख दिया गया था। दिलकशी से मुस्कुराते जरमिश की आंखों में देखा तो जरमिश फ़ौरन नज़रें झुका गई। लेकिन फिर तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, तुम घर से भागी और ना चाहने के बावजूद मैंने तुम पर हाथ उठाया। गहरी नज़रों से जरमिश को देखता वो बोल रहा था। जब एक पल के लिए जरमिश ने नज़रें उठाई पर ज़फर के लहजे में ऐसी तपश थी कि वो फ़ौरन नज़रें झुका गई। लेकिन ओहिस्ता जब वो करवट बदलता अचानक इस पर हावी हुआ। जरमिश सारी बातें भूल आवाज़ पाक तसी उसे देखने लगी। सारी बातें एक तरफ जरमिश का ज़्यादा पर क्या तुम्हें मालूम है तुम कितनी खूबसूरत हो? ज़ावियार ने दाएं से नीचे से पूछा। जरमिश ने फीमत साइड लाने लगी। उसकी इस हरकत पर ज़ावियार से मुस्कुराहट ज़ब्त करना मुश्किल हो गया। इसलिए मैं जरमिश के चेहरे पर किसी मासूम बच्चे की तरह मासूमी थी। वैसे तुम्हारे हुस्न को अल्फाज के पैराए में ढालना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी मैं बताऊँ कितनी खूबसूरत हो। उसने जरमिश के मखमली कोमल लबों को देखते पूछा। जरमिश ने मासूमियत से इस बात में सर लाया, पर अगले लम्हे जो अमल उसके साथ ज़ावियार ने किया वो जरमिश के होश उड़ा गया। जरमिश की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करता वो जरमिश के छक्के छुड़ा चुका था। जरमिश उसे फटी आंखों से देखती बुरी तरह कसमसाई और दोनों हाथ ज़ावियार की चटानी मजबूत शानों पर रखे उसके पुरतपश देखती गुर्बत पर दिल अजीब तरह से धड़कने लगा। ऐसे ज़ावियार की गुर्बत से कराहियत नहीं हुई थी, वो इसकी शिद्दत भरे अंदाज पर बुरी तरह डर गई थी। दूर होते ज़ावियार ने उसका चेहरा देखा जो उसकी बेबाक सी जसारत पर सुर्ख अनारी हो गया था। क्या हुआ? अभी से सांस मत अटकाओ, सांस लो मेरे रसगुल्ले। उसने मानी खेजी से मुस्कुराते जरमिश को मोहब्बत पाश नज़रों से देखते छेड़ा, मगर वो जानता था, अच्छी तरह जानता था उसने जैसे ज़िंदगी गुजारी है, जिन दर्दनाक हालात से वो गुजरी है, उसे फोबिया है। ज़ावियार को इसकी ज़िंदगी हकीकत जानकर अच्छे से अंदाज़ा हो गया था। उसने फैसला किया था कि अब जब तक वो किसी अच्छी साइकोलॉजिस्ट से इसकी काउंसलिंग नहीं करवाएगा अपना रिश्ता आगे नहीं बढ़ाएगा। आप अब बहुत बारी है मम, मेरी सांस कमर से ऊपर को होता ज़ावियार का हाथ महसूस करते वो फ़ौरन बोली। ज़ावियार चंद लम्हे महसूस को नज़रों से उसे देख लगा, फिर एकदम करवट ऐसे बदली यूँ कि अब की बार ज़ावियार नीचे था और जरमिश इसके ऊपर। जरमी के मुंह से हल्की सी चीख निकली। वो परेशानी से ज़ावियार को देखने लगी। लो अब तो सांस बहाल हुआ ना? वो शरारत पर लहजे में गोया हुआ। जरमिश की सीटी गुम हुई और कोई बात ना बन पड़ी। आपका आपका सांस बंद हो जाएगा ना? वो फिर अमकाना बात बोलकर ज़ावियार को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। है मैं लड़की क्या कभी फूलों से भी किसी का सांस बंद हुआ? वैसे आप इस वक्त वादी दिल में मौजूद जज्बों के गहरे जंगलात में अच्छी खासी आग भड़का चुकी है। मैं इसे अगर नहीं चाहती साथ आप भी इसमें जलो तो खामोशी से बगैर किसी मज़ामत के मेरे सीने पर सर रखो और सो जाओ। ज़ावियार की धमकी इस कदर करामत थी कि वह फ़ौरन ज़ावियार के सीने पर अपना सर रखे, लेकिन कुछ लम्हों बाद ज़ावियार का हाथ अपनी कमर पर रक्स करता महसूस हुआ। ज़ावियार, जरमिश ने परेशानी से पुकारा, इन जसारतों पर अगर शिकायत की है तो फिर मुझसे बाद में शिकायत मत करना। अगर तुम 2 मिनट में ना सोई तो मैं तुम्हें पूरी रात नहीं सोने दूंगा, ना खुद सोऊंगा। वो धमकी दे रहा था। जरमिश फ़ौरन आंखें मीड़ी। वो जरमिश को नॉर्मल करना चाहता था, ज़ाहिर करना चाहता था कि इसकी हकीकत जानने के बाद भी वो इसके लिए इतनी ख़ास है, इतनी पहली थी। कई लम्हों तक वो ज़ावियार की शरारतें बर्दाश्त करती रही पर आंखें न खोली। ज़ावियार महसूस होता बार बार इसका कसमसाना मुलाहजा कर रहा था। क्या तुम सो की हो जरमिश? 2 मिनट बाद ज़ावियार ने पूछा, पर दूसरी जानब से खामोशी रही। वो जानता था वो जाग रही है, लगता है सो गई। हमने बराबर अपने बाजू पर लेटाते उसने जरमिश को अपनी आगोश में लिया, फिर मज़ीद तंग करने का इरादा तार कर दिया कि यह सब उसकी जान पर ही उबाल बांध रहा था कि अपने जज्बात पर बंद बांधना नायत मुश्किल तरीन अमल था। इसलिए उसने मुस्कुराते सोने के लिए अपनी आंखें भी मूंद ली। छोड़ो मुझे घटिया इंसान, रहम धीमी आवाज़ में घुराई। उसे जाने की मगर यकीन था कि इतना सब होने के बावजूद ध्यान ज़रूर वहाँ आएगा। लम्हा भला मौसलम शैतान की दस्तराजी पहाड़ी थी। घटिया? ना 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 मेरी जान, घटिया तो वो है ना। देखो तुम्हारे साथ कितनी रातें रंगीन कर ली और फिर तुम्हें ऐसे दुदकारा जैसे जानता ही ना हो। अरसलान ने दूसरे हाथ से रहम का मुँह मुट्ठी में दबोचा। तुम एक गलीज़ इंसान हो, तुम्हारी ज़हनियत और तुम्हारी ज़बान भी तुम्हारी तरह गलीज़ है। रहम फनकारी और इससे पहले अरसलान कुछ क्या था किचन में तैश हुई चाल से पागल हाथ में एक डंडा लिए नुमान अली दाखिल हुआ। वो चिल्लाता हुआ अरसलान न्याज़ी की जाने बढ़ा था, लेकिन इससे पहले अरसलान न्याज़ी के दोनों चमचों ने उसे दबोच लिया। अरे नुमान अली, तुम वैसे कमाल हो यार। अब तुम्हारी आँख खुल गई, लेकिन रोज़ जब तुम्हारा मालिक अपनी रात हसीन करने तुम्हारी बेटी के पास आता होगा तब तो गहरी नींद सोते होगे, है ना? उसके गली जुमले रहम का चेहरा खौफ और वजह से सफ़ेद पड़ गया। जब नुमान अली का दिल किया इसकी गर्दन उड़ा दे। अपनी बकवास बंद करो और छोड़ो मेरी बच्ची को, नहीं तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊँगा। आराम को नुमान अली को सिर से दाढ़ा पर था तो वो भी कमज़ोर लाकर जान इन लड़कों में से किसी एक का मुकाबला नहीं कर सकता था। अभी यार इस बुढ़े को ज़रा कमरे में ले जाओ और इसके हाथों के साथ इसका मुंह भी बांधो। मुझे आजकल
آج بالکل بھی ڈسٹربنس نہیں چاہیے، اور اے بڈھے تو بھی فکر مت کر، تیرے مالک سے زیادہ ہی قیمت ادا کروں گا تیری بچی کی، اور تم لوگ جب تک میں نہ کہوں اسی بڈھے کے پاس رہنا۔ رحم کی کمر پر ہاتھ رکھتے وہ خباثت سے بولا۔ رحم بری طرح جھٹپٹائی۔ نعمان علی کا منہ دبوچتے وہ دونوں نعمان علی کو دوسرے کمرے میں لے گئے، جبکہ ارسلان نیازی رحم کو کھیلتا اس کے بیڈ روم میں لایا۔ چھوڑو مجھے ارسلان نیازی، خبیث آدمی، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ روتے ہی چیخ رہی تھی۔ کیا تم نے نہیں سنا؟ دشمن کا محبوب بھی دشمن ہوتا ہے جانے من۔ اب تمہارے محبوب نے تمہیں بڑی محفل میں پاگل ثابت کیا ہے، تو ہم بھی تھوڑا فائدہ اٹھا کر سب کو یہی کہہ دیں گے کہ یہ لڑکی پاگل ہے، جسے رات کے اندھیرے میں اپنے گھر امیر لڑکے دکھائی دیتے ہیں۔ تم اب سچ میں بھی بتاؤ گی تو کوئی تمہاری بات پر اعتبار نہیں کرے گا۔ کیسا؟ ہنستا ہوا وہ رحم کو چارپائی پر پٹک چکا تھا۔ کیا یار، تمہارے 2 ٹکے کے اس امیر محبوب نے ایک ڈھنگ کے بیڈ تک کا انتظام نہیں کیا؟ اس چارپائی پر کیسے کمفرٹیبل ہوتے ہوں گے؟ وہ رحم کے قریب ہوتے انتہائی بے باک اور گھٹیا الفاظ کا استعمال کر رہا تھا کہ رحم کو اپنے کان سائیں سائیں ہوتے محسوس ہوئے۔ وہ تمہارے ٹکڑے کر دے گا، سنا تم نے؟ رحم بری طرح چلائی تو ارسلان نیازی کا چہرہ سرخ ہوا۔ ایک زوردار تھپڑ رحم کے گال پر رسید گیا۔ کیا کہا؟ ذرا پھر سے کہنا۔ وہ تمہارا محبوب میرے ٹکڑے کرے گا، اور اس بار آیا تو یہاں سے زندہ نہیں جائے گا۔ آدھی موت تو اس کی تبھی واقع ہو جائے گی جب تمہیں ادھڑی ہوئی حالت میں میرے اور میرے دوستوں کے ساتھ ایک ہی۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا جب رحم نے کمرے کی ٹیبل پر رکھا اسٹیل کا جگ کا پانی کا جگ اٹھا کر زور سے ارسلان نیازی کے چہرے پر مارا، اور پھر رکی نہیں تھی، بلکہ ارسلان نیازی کے سنبھلنے سے پہلے کہ یہ ایک اور بار ارسلان نیازی کی منہ مارتی وہ ارسلان نیازی کے چہرے کا نقشہ بگاڑ چکی تھی کہ یکدم رحم کے ہاتھوں سے جگ چھینتے ارسلان نے دور پھینکا، اور ایک کے بعد ایک 3 تھپڑ رحم کے چہرے پر رسید کیے۔ تھپڑ اس قدر شدید تھے کہ رحم کا دماغ اور گال دونوں سون ہو گئے۔ وہ زمین پر گرنے لگی تھی جب ارسلان نیازی نے اسے پھر سے چارپائی پر دھکا دیا۔ رحم پر حاوی ہوتے رحم کے بازو اور وہ رحم کی گردن پر جھکتا، رحم اپنے دونوں ہاتھوں کی پھاڑی اس سے پہلے کہ وہ ناخن اس کے چہرے پر گاڑ گئی۔ یکدم ارسلان نیازی کی چیخیں پورے گھر میں گونجی۔ وہ پیچھے ہونے لگا تھا، پر رحم نے ناخن اس کی داہنی آنکھ میں گاڑا تھا۔ آنکھ سے خون بہنے لگ رہا تھا۔ ارسلان نیازی چیختے ہوئے پیچھے ہوا، اسی لمحے رحم نے واپس اسٹیل کا جگ اٹھایا اور زور سے ارسلان نیازی کے سر پر مارا۔ ارسلان نیازی اپنی آنکھ پر ہاتھ رکھتے وہ مشکل رحم کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی جانب بڑھا تھا جب بہت مشکل سے ایک کونے پر رکھا چاک کا آرٹیفیشل گملہ ہاتھ میں اٹھاتے رحم نے ارسلان نیازی کے سر پر مارا۔ اس بار وار بھاری اور شدید تھا، اس لیے ارسلان نیازی زمین پر ڈھیر ہوا تھا، لیکن پھر نظر دروازے پر کھڑے ان 2 مسٹرڈوں پر پڑی تو جان حلق میں آ گئی، جو پہلے زمین پر پڑے ارسلان نیازی کو اور پھر اس دان پانسی لڑکی کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ پھر اچانک اسے سڑی جانے لپکے تھے، لیکن اس سے پہلے ہی گھر کا مین ڈور تقریباً دھاڑ سے کھلا تھا اور گارڈ تیزی سے اندر کی جانب بڑھے تھے۔ گارڈ نے کمرے میں گھس کر ان دونوں کو پکڑتے ہی بری طرح پیٹنا شروع کر دیا۔ رحم اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی جب گارڈز کے درمیان سے ایان اندر آیا تھا۔ نظر تیزی سے کمرے میں گھمائی تو نظر زمین پر بے سود پڑے ارسلان نیازی پر پڑی، پھر دوسری نظر بے تاثر کھڑی رحم پر جس کے ہونٹ کے کنارے پر خون لگا تھا۔ اس کی 2 گردوں حالت اور وہ ہلکی ہلکی کانپ رہی تھی۔ ایان قدم بڑھاتا اس کے مقابلے آیا تو وہ اب ایان کو دیکھ لگی۔ اس وقت ایان کے تاثرات ایسے وحشت اور حیوانیت بھرے تھے جنہیں دیکھ کر ایک مرتبہ تو رحم بھی دہل گئی تھی، مگر جب وہ ارسلان سے نہیں ڈری تھی تو بھلا اس شخص سے کیوں ڈرتی کہ زندگی کیوں ڈرتی کہ آج جو ہوا اس کا ذمہ دار صرف یہ شخص تھا۔ پہلے وہ اس کی زندگی میں شامل ہوا تو لوگ اس کے دشمن بن گئے، پھر وہ اس کی زندگی سے دور ہوا تو دشمن اس پر عبور آئے۔ اس نے اسے بے عزت کیا تھا، لوگوں کے سامنے اسے جھوٹا ثابت کیا تھا، پاگل ثابت کیا تھا، اتنا پاگل کہ اس کے دشمن اس کا فائدہ اٹھانے اس کے گھر تک آن پہنچے تھے، اور ان کے ارادے تو وہ جان ہی چکی تھی۔ ایان نے اشارہ کیا تو گارڈز بغیر رحم کی جانب دیکھے ان گنڈوں کو گھسیٹتے باہر لے جا چکی تھی۔ وہ اب بری طرح ان کی جانب متوجہ ہوا اور دروازے کے پیچھے بنی کھونٹی سے اس کی چادر اتار کر اس کے سینے پر پھیلائی۔ ایان نے انگلی بڑھاتے اس کے ہونٹ کے کنارے سے خون صاف کرنا چاہا تھا، لیکن رحم نے اس کے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ پولیس کو بلا دیں، وہ محض لب بھینچ کر اتنا بول پائی تھی۔ پولیس کی ضرورت نہیں، میں ہینڈل کر لوں گا۔ ایان نے اس کے سوجے گال کو دیکھتے لب بھینچے، چہرہ لہو چھلکا رہا تھا اور آنکھیں وحشت و ترنگی۔ تو پھر یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ لے جائیں اپنے جیسوں کو جو رات کو شریف لڑکیوں کے گھر میں چوری چھپے گھستے ہیں۔ وہ انتہائی شفقت سے ایان کا موازنہ ارسلان نیازی سے کر گئی۔ اس کی آنکھوں میں بلا کا غصہ تھا، پر اس کا جملہ ایان کو آری کی انی کی طرح لگا تھا۔ رحم تو مفاد الامکان لہجے کو نرم رکھ کر کچھ کہنا چاہتا تھا، اور رحم نے ہاتھ بلند کر کے اسے روک دیا۔ وضاحتیں نہیں چاہیے مجھے، نہ جھوٹی محبت کھلا رہے۔ الحمدللہ مجھے میرے بابا سے بہت محبت ملی ہے، مجھے ضرورت نہیں کسی تیسرے کی محبت کی، بلکہ جھوٹی محبت کی۔ وہ بول کر کمرے سے نکل گئی تھی جبکہ ایان وہیں پتھر بنا کھڑا رہ گیا۔ وہ دوسری بار اسے جتا کر گئی تھی کہ محبت کی ضرورت اسے نہیں ایان کو تھی۔ محبتوں سے محروم وہ تھا تو کیا وہ ایان کی جھولی میں اپنی محبت
بطور احسان ڈال رہی تھی یا بھیک سمجھ کر اس پر ترس کھا کر اسے محبت دے رہی تھی۔ یکدم ایان کی گردن کی رگیں تن گئی۔ یہ لڑکی اس مقام پر بھی اسے نیچا دکھا رہی تھی۔ جتنے دن اس نے ایان کو ویلیو دی تھی وہ ایک لمحے میں اس کو بھیک بنا کر اپنی نیک نامی کر گئی تھی۔ پیچھے پلٹتے شدید اسے کیا لمحے ایان نے ارسلان کے بے ہوش وجود کو لاتے ہیں اور ٹھوکریں رسید کی۔ پھر گارڈ کو ان سب کو گاڑی میں ڈالنے کہہ کر وہ خود بھی باہر نکلا تو نظر برآمدے میں کھڑے رحم اور نعمان علی پر پڑی۔ رحم نعمان علی کے سینے میں دبکی بری طرح کانپ رہی تھی۔ نعمان علی نے اسے دیکھتے ہی نگاہ پھیر چکا تھا، جبکہ رحم سپاٹ نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ایان گھر سے باہر نکلا تو کئی لوگوں کو دروازوں پر کھڑا دیکھا جو گھر سے چیخ و پکار سن کر باہر نکلے تھے۔ گاڑی میں بیٹھتے ایان نے گہری سانس خارج کی، پھر اسٹیئرنگ وہیل کو تھاما۔ لوٹنا تو تمہیں میرے پاس ہی ہے رحم، تمہیں صرف ایان دلشیر کا ہونا ہے، پھر میں تمہیں اپنی محبت احسان میں دوں گا۔ میں تو یہاں صلح کرنا چاہتا تھا پر تمہارے اندر اکڑ بہت ہے جو کہ مجھے برداشت نہیں۔ اپنی گاڑی اسٹارٹ کرتے وہ خود سے مخاطب ہوا۔ ان کی گاڑیاں وہاں سے نکلیں تو لوگوں میں باتیں شروع ہو گئی۔ اس سے پہلے گھر کے اندر کوئی آتا رحم نے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ نعمان علی جھکے کندھوں سے چارپائی پر بیٹھ گیا۔ رحم کافی دیر دروازے کے پاس کھڑی خود کو نعمان علی سے بات کرنے کے لیے تیار کرتی رہی، پھر کانپتے قدموں سے نعمان علی کے مقابل زمین پر بیٹھی، پھر اپنے کانپتے ہاتھ نعمان علی کے گھٹنوں پر رکھے تو نعمان علی نے پرشکوہ غموں کو سے بھری نظریں اٹھا کر رحم کو دیکھا۔ کیا کچھ نہیں تھا ان نظروں میں کہ رحم فوراً اپنی نظر جھکاتی آنکھیں مید کی، ایک سے اس کی برتے خود پر ضبط کیا اور پھر بغیر نظریں اٹھائے ایک ایک بات نعمان علی کی گوش گزار کرتی چلی گئی۔ کیسے ایان نے پہلے اسے ٹارچر کیا اور پھر اس کے ساتھ محبت کا گیم کھیلا۔ نعمان علی پتھر ہوتا سنتا گیا۔ وہ کیسے بیٹی سے شکوہ کرتا جبکہ وہ تو خود ایان دلشیر پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتا تھا، اور اس نے ایان کی رحم میں دلچسپی محسوس کی تھی، پر وہ جانتا تھا ایان کردار کا گھر ہے، اس کا کبھی کسی لڑکی سے تعلق نہیں رہا۔ دھوکہ خالی رحم نے تو نہیں کھایا تھا، دھوکہ تو اس نے خود بھی کھایا تھا، لیکن اس سب کے باوجود اس نے بیٹی کو اتنا تو اعتبار بخشا تھا کہ آج وہ بلا جھجک روتی بلکتی اپنا دل کھول کر بیان کر گئی تھی۔ بابا قسم لے لیں میں نے محبت کر کے غلطی کی ہے پر کبھی اپنی حد سے تجاوز نہیں کی۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپاتے بلک بلک کر روتے ہوئے اپنا سر نعمان علی کے گھٹنوں سے ٹکا گئی تو نعمان علی نے اپنا کانپتا ہاتھ رحم کے سر پر رکھ دیا۔ رحم اپنی جگہ پر پتھر ہوئی تھی، فوراً چہرہ اٹھا کر اپنے بابا کو دیکھا تو وہ سمجھی تھی اس کا باپ اس کو برا بھلا کہے گا، اس کے پیدا ہونے پر افسوس کرتے اسے کوسے گا، اسے مرنے کی بد دعا دے گا، پر ایسا کچھ نہیں ہوا تو وہ مزید ٹوٹ کر بکھری۔ صبر کرو، نعمان علی نے اس کے دیکھنے پر فکر اتنا کہا تھا۔ اگلی لمحے وہ اپنے بابا کے سینے سے لگتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ پوری رات جیسے باپ بیٹی کی آنکھوں میں ہی کٹی تھی۔ یہ رات بہت ہولناک اور اذیت بھری تھی اور نعمان علی کے نصیب میں رسوائیاں بھری تاریکی لکھی تھی۔ صبح ہوتے ہی دروازے پر نہ ختم ہونے والی دستک کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ محلے کا ہر فرد آ کر نہ جانے کس چیز کی تعزیت کر رہا تھا۔ بعض لوگوں نے تو یہ تک خود کر لیا تھا کہ رحم نعمان علی اپنی عزت کما چکی ہے، اس لیے کوئی نعمان علی کو صبر کی تلقین کر رہا تھا، کوئی رحم کو ملامت۔ یہ کہانی بھی چند گھنٹوں میں گڑھ کر مشہور ہو گئی تھی کہ رحم نعمان علی ایک نہیں دو لڑکوں کو ایک ساتھ چلا رہی تھی اور گھر پر ملاقاتیں جاری تھی، اس لیے دوسرے والے نے پکڑ لیا اور شدید لڑائی اور نہ جانے کتنی باتیں، جتنی زبانیں ہلتی جا رہی تھی اتنی کہانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ معلوم ہوا یہاں تو ہر کوئی رائٹر تھا، دوسروں کی زندگیوں پر کہانی لکھنے والا۔ ابھی بھی ان کا آنا جانا جاری تھا جب گھر کے باہر ایک بڑی عالیشان گاڑی آ کر رکی۔ سب لوگ حیرت سے جمع ہوتے اس گاڑی کو دیکھنے لگے جس کے پیچھے گارڈ تھے۔ نظریں تو تب ٹھہریں جب اس گاڑی سے ایک سانولے رنگ کا خوبرو نوجوان نکلا جسے دیکھتے ہر نظر ٹھہری تھی اور آنکھیں رشک سے پھیلی تھیں۔ آنکھوں پر بلیک سن گلاسز لگائے، بلیک پینٹ اور سفید شرٹ پہنے، آستین کونیوں تک فولڈ کیے، وہ کوئی اور نہیں بہران دلشیر تھا۔ اوف کیا حسین شہزادے جیسے امیر و کبیر مرد پھنسا رکھے ہیں اس لڑکی نے، شکل سے تو اچھی خاصی شریف اور معصوم لگتی ہے۔ محلے کی عورتوں میں سے ایک عورت نے چلتے ہوئے لہجے میں کہا۔ جب ایک وقت بری قہر بار نظر ڈالتا بہران گھر کے اندر چلا گیا۔ اسے معلوم تھا لوگ تماشا دیکھتے ہیں۔ جب محل چھوڑ کر جا رہی تھی اور اس کا باپ مرا تھا تب بھی لوگوں نے ایسے ہی جمع ہو کر محض تماشا دیکھا تھا۔ بہران گھر کے اندر داخل ہوا تو چارپائی پر نعمان علی کے ساتھ دو مرد بیٹھے تھے اور کرسیوں پر دو عورت۔ بہران دلشیر کو اپنی دہلیز پر دیکھتے ہی نعمان علی کھڑا ہوا تھا۔ وہ پہچان گیا تھا یہ شخص کوئی اور نہیں بہران دلشیر ہے، اس کا بڑا مالک۔ دل میں خوف ہوا کہ اب نہ جانے یہ کون سا ستم توڑے گا، کیونکہ بہران سے اس کی ملاقات بہت کم ہوئی تھی۔ وہ غصے کا تیز، بہت ظالم، مغرور اور خود پسند شخص تھا۔ نعمان علی کی بھی رائے اس کے متعلق یہی تھی۔ مجھے ضروری بات کرنی ہے نعمان علی۔ بہران نے ایک اچٹتی سی نگاہ وہاں بیٹھے نام نہاد غمخواروں پر ڈالی۔ بہران دلشیر کا اشارہ سمجھتے وہ سب منہ بناتے باہر نکل گئے۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں نعمان علی، ان امیرزادوں سے ڈرنا نہیں، ان میں سے ایک آدمی جلتے ہوئے بولا تو بہران نے اسے یوں دیکھا جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو۔ بہران دلشیر نعمان علی کے مقابل بیٹھا اور نعمان علی کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نعمان علی بالکل خاموش تھا۔ بہران نے کچھ لمحے نعمان علی کو دیکھا، پھر بات کا آغاز کیا۔ جوں بھی بہران دلشیر بات کرتا جا رہا تھا نعمان علی کی آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر اطمینان پھیلتا جا رہا تھا۔ جب بات مکمل ہوئی تو تشکر کے احساس تلے نعمان علی کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ رو کر مجھے مزید شرمندہ مت کرو نعمان علی،
تم تیاری کرو، میرے گارڈز تمہیں تمہارے مقام تک پہنچا دیں گے اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی تم کہاں گئے۔ تمہاری ہر ضرورت وقت پر پوری ہوتی رہے گی۔ بچی کی پڑھائی کی ذمہ داری میری ہے، کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی اور اس کی پڑھائی ضائع بھی نہیں ہوگی۔ بہرحال دلشیر نے تمانیہ سے مگر بے تاثر اس پاٹ چہرہ لیے کہا تو باہر آتی رحم کے قدم اپنی جگہ پر ٹھہر گئے۔ بہرحال کی نظر اس پر پڑی تو وہ کھڑا ہوتا رحم کے مقابل آیا۔ رحم نے اس کی آخری باتیں سنی تھی اور وہ بہرحال کے یہاں آنے کا مقصد سن چکی تھی کہ امیر شخص اپنی دولت سے انہیں احسان تلے دبا کر دور بھیج رہا تھا تاکہ وہ لوگ اس کے بھائی کی زندگی سے نکل جائیں۔ بہت بہادر ہو تم، جتنا تمہارے بارے میں سنا تھا اس سے بالکل مختلف، فخر ہے یہ تمہارا۔ نعمان علی بہرحال نے سراہنے والے انداز میں کہا تو رحم نے نخوت سے سر جھٹکا، اگر اتنی اچھی تھی تو یہاں انہیں بگانے کیوں آیا تھا؟ اپنے بھائی کو 2 تھپڑ لگا کر اسے وہ عزت دلواتا جس کی وہ حقدار تھی۔ اسے تمام میں اس کے بعد وہ کچھ مثبت بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ دل میں غم و غصے اور نفرت کا ایک طوفان سا مچ رہا تھا۔ بہرحال دلشیر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو رحم مٹھی بھیج گئی۔ یہاں سے جانے سے پہلے میں ایک بار ریحان دلشیر سے ملنا چاہتی ہوں بابا۔ رحم کی بات پر وہ دونوں چونکے تھے۔ رحم، نعمان علی نے تنبیہ کرتے پکارا، پلیز بابا، آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے نا، زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اور پیچھے کبھی نہ مڑنے کے لیے۔ یہ ایک آخری ملاقات بہت ضروری ہے، ورنہ اگر چلے بھی گئے تو میں یہیں رہ جاؤں گی۔ وہ التجا کر رہی تھی۔ نعمان علی نے بہران کی طرف دیکھا تو بہران نے نہ چاہتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ نہیں چاہتا تھا رحم ایان سے ملے پر روکنا مناسب نہیں تھا۔ اس کے بعد دوسری ہدایات کرتا بہران وہاں سے نکل گیا اور نعمان علی اپنا سامان سمیٹنے لگا۔ رحم لب بینچے صاحب دیکھتی رہی، پھر اپنا عبایا پہنا اور عبایا کے اوپر بڑا سکارف لیتی وہ کچھ پیسے اور بیگ لے کر گھر سے باہر نکل گئی۔ لوگوں کی نظروں کو نظر انداز کرتی وہ مین روڈ پر آئی اور رکشے میں سوار ہوتے ایان کے گھر کا ایڈریس رکشے والے کو بتایا۔